الحمد للہ الذی جعلنا من امت حبیبہ المصطفیٰ وجعل نبیہ خاتم النبیین والمرسلین وجعل حبیبہ سید الاتقیاء والصلاة والسلام على خاتم الرسل والانبیاء سید الثقلین نبی الحرمین جد الحسنین محمد خیر الورى وعلى آلہ التقى والنقى واصحابہ اولی الکرم والصدق والصفاء خصوصا على غالب على كل غالب امام المشارق والمغارب صاحب الذوالفقار سیدنا و مولانا سید العرب سید الاولیاء امیر المؤمنین یعصوب المسلمین علی المرتضی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ درود و سلام بآواز بلند پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین، الصلاۃ والسلام علیک یا جد کعبہ بھی جھومتا ہے ولادت علی کی ہے، کعبہ بھی جھومتا ہے، کعبہ بھی جھومتا ہے ولادت علی کی ہے، تحت الثری سے عرش تک حکومت علی کی ہے، واہ واہ واہ، تحت الثری سے عرش تک حکومت علی کی ہے۔ بات یہ ہے کہ یہاں یہ کسی کے ذہن میں نہ رہے کہ بھئی علی حاکم ہو گیا تو نبی کدھر گئے، اور اگر نبی پاک حاکم ہو گئے تو خدا کی ملکیت کدھر گئی۔ تو عرض یہ ہے کہ جو کائنات کا رب خالق اور مالک ہے نا، بڑے توجہ سے آپ نے سننا ہے۔ میں اکثر ایک مثال سمجھایا کرتا ہوں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ یہ میرے پاس یہ میرا پرس ہے، یہ میرا بٹوا ہے، آپ ذرا توجہ رکھیں گے، یہ اس بٹوے کے اندر ہے تو یہ اس کا ہے یہ، اور اگر یہ ادھر ہے تو اب بتائیں وہ 5,000 میں نے دیا کس کو تھا؟ بٹوے کو۔ تو جب بٹوا ہی میرا ہے تو یہ سارا میرا ہے۔ واہ واہ واہ، اگر آپ اس بات کو سمجھے تو میں عرض کرنے لگا ہوں کہ اگر کائنات کے رب نے اپنے محبوب کو مالک کائنات بنائے، اور ہم اہل سنت و جماعت اس کا یہ عنوان لیتے ہیں کہ نہیں، محبوب و محب میں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ تیرا ہے اور یہ میرا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے جو کہہ دیا اللہ نے وہی قانون بنا دیا۔ ایسا کیا کبھی ہوا ہے کہ اللہ کے نبی نے کچھ کہا اور اللہ نے کہا نہیں مجھے منظور نہیں ہے؟ بلکہ حضور نے جس کو کہا یہ جنتی تو جی جنتی۔ آج سارے کہتے ہیں جی 10 مبشرہ 10 جنتی، بھئی جنت اور دوزخ کا سسٹم تو قیامت کے بعد ہوگا۔ یہ ناپا تولی، یہ چیکنگ ویکنگ، یہ تو سب کب ہوگا؟ بولیں، قیامت کے بعد ہوگا نا۔ تو ذرا بولو آج کون کون جنتی ہے؟ فلاں جنتی، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، طلحہ جنتی، فلاں سارے جنتی۔
ایسے یہ بولو سارے جاگے یار، سارے جنتی ہیں نا، تو یار جنت کا تو ابھی حساب کتاب ہی شروع نہیں ہوا، ابھی ایگزام ہی مثال کے طور پہ نہیں ہوا، تو ڈگری پہلے کیسے؟ واہ 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 واہ۔ اور آج کہتے ہیں کہ جو ان کو جنتی نہ مانے وہ خود جنتی نہیں ہو سکتا۔ او بھائی اتنے یقین سے کیسے کہتے ہو کہ یہ جنتی ہیں؟ کہا زبان رسول نے کہہ دیا، پھر مان لو نا رسول جو کہیں وہ پکی بات ہوتی ہے، وہ یقینی بات ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ نہیں محبوب و محب میں میرا تیرا۔ تو اب یہ کائنات عالم میں یہ بات متحقق ہے کہ رسول اللہ اللہ کے محبوب ہیں۔ بڑی عام بات کر رہا ہوں، خدا کی قسم، یہ جو میں نے جملہ اٹھایا اسی سے آگے بڑھیں گے۔ حضور اللہ کے محبوب ہیں، اور نہیں محبوب محب و محبوب میں میں تو مالک ہی کہوں گا کیونکہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ حضور محب، بس یہ جملہ روک رہا ہوں، اسی پہ روک کے پھر اگلا جملہ بولوں گا۔ حضور محبوب ہیں کس کے؟ اللہ کے۔ تو اللہ کائنات کا مالک ہے، لہذا تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ تو ایک دن میں نے کہہ دیا ہمارا نبی مالک کائنات ہے، تو صاحب کہنے لگے جی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ خود اللہ کہتا ہے کہ اے اللہ حبیب سے کہتا ہے قل اللہم مالک الملک، اے حبیب آپ کہہ دو کہ اے مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، تو ملک دے دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ واہ 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 واہ، آپ کو جسے سمجھ نہیں چاہتا ہے، آئی؟ واہ 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 واہ، تو ملک دے دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ تو میں نے کہا کائنات میں اللہ نے حضور سے زیادہ کس کو چاہا ہوگا؟ ہائے 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 ہائے۔ تو رب خود قرآن میں اللہ اپنے نبی سے کہلوا رہا ہے کہ تو اپنی زبان سے کہے اللہ تو جسے چاہتا ہے اسے ملک دے دیتا ہے۔ بھائی توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب حضور کو اللہ وحدہ لا شریک نے مالک ملک بنا دیا۔ اب حضور آئے اللہ کے محبوب، تو میں نے یہاں آج ایک نیا دعویٰ مطلب شاعر نے کیا، لیکن میں نے پڑھا تو ظاہر ہے یہ میرا دعویٰ ہوا کہ تحت سرا سے عرش تک حکومت علی کی ہے، بولیے حکومت علی کی ہے۔ یہ کیا ہوا یار؟ کدھر گئے نبی ولی، کدھر گئے فلاں؟ یہ وہی جواب ہے کہ جی اللہ، او بھائی حضور کائنات کے مالک ہیں تو یہ بھی اللہ کی ملکیت سے نہیں نکلے۔ اب حضور ہیں اللہ کے محبوب اور علی ہیں پوری کائنات میں سب سے بڑے رسول اللہ کے محبوب، اور یہ صرف ایک نہیں ہے، بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ اہل سنت کی مین سٹریم جو بکس ہیں ان میں صحیح سند کے ساتھ یہ روایات موجود ہیں۔ روایت نمبر 1، آئے آئے آئے، روایت نمبر 1، چلیں یار درمیان میں پڑھ لیں گے شعر، لیکن اب آگئی یہ بات تو پھر سنو۔ روایت نمبر 1، مولا کائنات مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، مشہور واقعہ بخاری شریف کا۔ جنگ کون سی ہے؟ خیبر۔ کئی ٹروپس، آپ میں سے ماشاءاللہ جو ڈیفنس کے ساتھ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ کئی آپریشنز لفظ بولا ہے، اگر ہم یہ ٹھیک رہے گا تو حضور نے کئی آپریشنز وہاں خیبر کا جو مین بڑا قلعہ تھا اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے کئی آپریشنز کیے۔ ہر دفعہ جو بھی مہم روانہ کی آپریشن کیا وہ ناکام ہو گئی، صحابہ شہید ہوتے گئے۔ تو آخری صحابی جب حضور کے بڑے پیارے صحابی تھے، حضور کو پتہ چلا وہ شہید ہوئے، تو سرکار سرور عالم نے فرمایا واپس آ جائیں ساری، یعنی کہ معطل کر دیں ساری ایکٹیویٹی۔ اب صحابہ سمجھے کہ شاید حضور اس قلعے کی مضبوطی کو دیکھ کر واپس جانا چاہتے ہیں، پر اللہ کے رسول نے حکم صادر فرمایا لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ یہ نہ کریں، اب درمیان میں بالکل اللہ کے نبی نے فرمایا لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَى يَدِهِ، کل یہ جھنڈا میں اس بندے کے ہاتھ میں دوں گا جو رب کا بھی محبوب ہے، اس کے محبوب کا بھی محبوب ہے۔ ہوگا کیا؟ یفتح اللہ علی یدیہ، بخاری کی حدیث ہے یہ، اللہ اس کے ہاتھ پر مجھے فتح عطا فرمائے۔ پہلی بات تو یہ ذرا تھوڑا سا عقیدے کو مضبوط کریں کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کسی کو اللہ کے سوا پتہ نہیں ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، تو رسول اللہ تو کہہ رہے ہیں کل اللہ مجھے فتح دے گا اور اس بندے کے ہاتھ میں دے گا جس کو میں جھنڈا دوں گا۔
یہ بخاری کی حدیث بتا رہی ہے کہ رسول خدا کو پتہ ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے. حضور بتا رہے ہیں کل فتح ہونے والی ہے، اور بندے کا بھی پتہ ہے کہ کس بندے کے ہاتھ پر فتح ہوگا. نہیں یہ تو اللہ نے بتایا، اس لیے اللہ بتائے تو پھر تو حضور جان لیتے ہیں. تو ہم نے کب کہا کہ حضور اللہ کے بتائے بغیر بتاتے ہیں؟ ہم یہی کہتے ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اچھا اب آگے آئیے، اگلا دن آیا صحابہ. اچھا اب یہاں مسلم شریف جیسی کتاب کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں. اگلا دن آیا، بڑا عجب منظر تھا وہاں. اللہ کے نبی نے فرمایا آ جاؤ سامنے. ہر بندہ دیکھ رہا ہے کہ یار وہ بندہ کون ہے جو اللہ رسول کا محبوب ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہے، وہ بندہ کون ہے؟ اب دیکھنا یہ اگلا دن آیا تو اللہ کے نبی نے ادھر منظر ایسے حضرت عمر، یار پلیز، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ پوری زندگی کبھی امارت کا شوق میرے دل میں نہیں آیا سوائے اس دن کے کہ میں نے اپنے گھٹنوں کے بل یوں ہو کر میں نے سر اٹھایا کہ حضور کے سامنے ہو جاؤں تاکہ حضور کی مجھ پہ نظر پڑے. کہتے ہیں کبھی شوق نہیں چلا. اس دن میرے دل میں امارت کا شوق آیا، کاش یہ جھنڈا آج مجھے ملے. آپ حیران ہو جائیں گے سارے، اس کا مطلب ہے کہ یہ لالچی لوگ تھے کہ یہ چاہتے تھے کہ ہمیں اقتدار ملے. نہ، آپ سمجھے نہیں ہیں. اصل آج گارنٹی اور مہر لگنے والی تھی کہ کون رب رسول کا محبوب ہے. میری اس میں میرا ایک لیکچر ہے 2-2.5 گھنٹے کا، وہ اگر آپ سنیں گے آپ کو بڑا مزہ آئے گا. یوٹیوب پہ ہے کہ درجہ حبیت کیا ہوتا ہے. میں نے اس پہ الحمدللہ دلائل کے انبار لگا کے رکھ دی ہیں. میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس پوری کائنات کے اندر سب سے بڑا رتبہ اور سب سے بڑا درجہ حبیت ہے. آپ سمجھے کہ کیا؟ یعنی محبوبیت کا درجہ، کہ جو جتنا بڑا اللہ کا محبوب ہوگا یا جتنا بڑا اللہ کا محب ہوگا یہ اس کا سب سے بڑا درجہ ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ باقی اگر آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو ملتی ہے جنت، اور اگر آپ محبت کرتے ہیں تو آپ کو ملتا ہے محبوب. بھائی توجہ ہے نا سب کی؟ باقی کام آپ کرتے ہیں تو ملتی ہے جنت، اور آپ محبت کرتے ہیں اور محبت سلامت ہے تو ملتا کیا ہے؟ محبوب. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ المرء مع من احب، جو جس سے پیار کرے گا قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہوگا. تو اب ذرا سنیے، قیامت کو محب محبوب کے بولیں ساتھ ہوگا. تو اگر میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ نماز پڑھیں گے تو آپ کو نماز والا پورشن جنت میں ملے گا، یعنی وہ والی جنت جس میں نمازی جائیں گے. روزہ رکھیں گے تو آپ کو جنت کون سی ملے گی؟ باب الریان والی جنت. بھائی جنتوں کی کیٹیگریاں ہیں نا. لیکن حضور کی حدیث آپ نے سنی ہے کہ حضور نے فرمایا جو ہم سے محبت کرے گا ہمارے ساتھ ہوگا. اب آج گارنٹی ہو رہی ہے پوری بزم صاحب کے سامنے کہ اللہ نبی کا محبوب کون ہے. اس لیے حضرت عمر اپنے پنجوں کے بل یوں ہو کر اوپر دیکھتے ہیں کہ حضور کی نگاہ پڑے. لیکن آج قرہ اس کے نام نکلنے والا ہے جو بز میں موجود ہی نہیں. میرے سونے نبی نے ادھر ادھر دیکھا، فرمایا ہے نا علی ابن ابی طالب، علی کدھر گئے؟ عرض کی یاروں نے یا رسول اللہ علی بیمار ہیں، ان کی آنکھیں دکھ رہی تھی اس لیے وہ یہاں موجود نہیں ہیں. میرے نبی نے فرمایا لے آؤ علی کو. مولا علی کو لایا گیا. میرے نبی نے اپنا لعاب ان کی دکھتی آنکھوں میں لگایا. علی فرماتے بس یوں لگا جیسے آنکھیں کبھی دکھی نہیں. میرے نبی نے حضرت علی کے ہاتھ میں ڈنڈا دیا، فرمایا علی لے لو. حضرت علی اب وہ جو علم لے کر آپ اس خیبر کے قلعے پہ حملہ کرنے کے لیے گئے. اب بڑی عجب بات ہے، جیسے ہی حضرت مولا کائنات اس دروازے پہ پہنچے تو آپ کے ہاتھ میں وہ جو حضور کا دیے وہ جھنڈا تھا. اس کو کئی علماء نے، کستلانی وغیرہ اور بڑے بڑے مورخین نے اور مفسر محدثین نے لکھا ہے کہ مولا علی نے وہ جب لکڑی کو اس قدر جوش سے مارا کہ وہ پتھر کے اندر گڑ گئی. کس کے اندر گڑ گئی؟ وہ لکڑی، وہ جھنڈا. اوپر اوپی، یہ جو اوپر بیٹھا ہوتا ہے وہ محافظ، وہ نیچے نظر، اس نے دیکھا، اس نے کہا کون ہے تو؟
انہوں نے کہا انلذی سمتنی امی حیدرہ ہائے 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 کلے سے غاباتن کری المنظرہ، میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، انا علی ابن ابی طالب، میں علی بن ابی طالب ہوں۔ اتنا لفظ سننا تھا کہ وہ یہودی اوپر جو وہ چیخا، کہنے لگا یا اہل الخیبر قد غلبتم قد غلبتم قد غلبتم، او خیبر والو تم مغلوب ہو گئے۔ بھائی ابھی تو قلعہ ہی نہیں فتح ہوا، ابھی تو دروازہ ہی نہیں کھلا، ابھی تو حملہ ہی نہیں ہوا، ابھی تو خیبر کا قلعہ اکھڑا ہی نہیں ہے، تم اتنے دنوں سے اندر قلعہ بند ہو کر تم لوگوں پہ حملے کر رہے ہو، اور ابھی صرف جھنڈا گاڑا ہے، ہائے ہائے ابھی تو صرف اور جھنڈا گاڑا ہے۔ شاید آپ لوگ سمجھیں یا نہ سمجھیں، یہ کامیابی کے جھنڈے گاڑنا، یہ گاڑا یوں جاتا ہے، ہائے 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 اسی کو کہتے ہیں جھنڈا گاڑنا۔ تو حضرت مولا کائنات کا نام سن کر، اور اس کی شرح میں تقریباً 5-7 محدثین مفسرین لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ان کو کیسے پتہ چلا اب ہم فتح ہو جائیں گے، یہودیوں کو کیسے پتہ چلا؟ وہ لکھتے ہیں کہ یہاں سے پتہ چلا علی کا ذکر ان کی کتابوں میں بھی تھا، ان کو پتہ تھا کہ جب یوں کر کے اس طرح سے کوئی بندہ حملہ آور آئے گا تو پھر وہ وہاں پر نہیں رہیں گے، ان کی جڑیں کٹیں گی۔ تو اب میں عرض کر رہا تھا یہاں سے دلیل کیا ملی کہ علی کون ہے؟ محبوب رسول۔ علی کون ہے؟ محبوب چلیں جی ایک حدیث اور سناتا ہوں، پھر میں اسی کو پڑھ کے آگے بڑھتا ہوں۔ یہ گارنٹی ہے اول تاخر جو بولوں گا شان علی میں بولوں گا، ربط بے شک ادھر ادھر ہو، لیکن جو بولوں گا شان علی میں، شان مولا علی میں بولوں گا۔ اور انشاءاللہ فقیر کی آپ کو پوری تقریر میں سوائے قرآن و حدیث کے کوئی چیز نہیں ملے گی، میں بڑی بات نہیں کرتا، یہ بھی میرے مولا کائنات کا صدقہ ہے۔ یہ بعض اوقات خدا کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، بعض اوقات حضور مولا کائنات کا صدقہ ہمارے سامنے دلائل یوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو۔ اس نے کہا تھا نا، وہ غالباً ایک وہ تو ادیب تھا، اس نے کہا تھا کہ جب میں بولتا ہوں 50,000 لفظ میرے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، ایک کہتے ہیں مجھے استعمال کر، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنے شاگردوں کو خدا کی قسم جھوٹ نہیں بولتا۔ بعض اوقات ایسا کرم ہوتا ہے مولا کائنات کا کہ دلائل ہمارے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، کوئی کہتا ہے مجھے بیان کر، کوئی کہتا ہے مجھے بیان۔ جو بات کریں گے قرآن و سنت سے کریں گے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے جو دل سے مولا کائنات سے پیار کرتے ہیں نا، ان کے لیے پھر یہ علم اپنے راستے خود کھول دیتا ہے۔ دوسری حدیث سنانے لگا ہوں مولا کائنات کی عظمت کے بارے سے، یعنی میرا دعویٰ کیا تھا؟ پوری کائنات میں حضور کا سب سے پیارا کون ہے؟ علی۔ آہستہ بول رہے ہو آپ؟ علی۔ دلیل نمبر 1 آ گئی، اب دلیل نمبر 2، چلو یہاں تو ہوگا جی کہ جی کل میں یحب اللہ، اب ایک ایسی اسپیسیفک حدیث آ رہی ہے کہ اس حدیث کے بعد پھر ہمارا دعویٰ مضبوطی سے ثابت ہوگا۔ ایک دن میرے حضور بیٹھے ہوئے ہیں کہ میرے نبی پاک کی بارگاہ میں ایک آدمی روسٹڈ پرندہ لے کے آیا، روسٹڈ برڈ، سمجھ رہے ہو؟ بھونا ہوا پرندہ، روسٹ کیا ہوا پرندہ۔ اب وہ کیا تھا پرندے کے حوالے سے کنفرم نہیں ہے کہ وہ کیا تھا۔ تو آپ کو پتہ ہے جب چنگی چیز اور نعمت دسترخوان پہ آئے تو بندے کو اپنا محبوب یاد آتا ہے۔ ہائے 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 ماں کو بچہ پیارا ہوتا ہے نا، کوئی ماں میں گارنٹی سے کہتا ہوں اس کے ساتھ اس کے بچے نہ ہوں، اور چنگا کھانا اس کے سامنے رکھو، اور چنگا کھانا اس کے سامنے رکھو، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ماں اپنے بچوں کی یاد کے بغیر وہ کھانا کھائے۔ تو میرے نبی کے ہاتھ بڑھنے لگے، میرے آقا نے ہاتھ پیچھے کر لیے، ہاتھ اٹھایا، اللہم ایتنی، یا اللہ بھیج میرے پاس ایسے بندے کو، بے احب الخلق الیک، جو اس پوری مخلوق میں تجھے سب سے زیادہ پیارا اور تیرے رسول کا۔ پرندہ رکھ دیا۔ حضرت انس بن مالک اس دن دربان کی ڈیوٹی کر رہے تھے، گیٹ کیپر یعنی ہوتا ہے نا، ڈیوٹی فرما رہے تھے۔ بادشاہوں کی اور افسروں کی اور بزرگوں کی گیٹ کیپری میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ بادشاہوں اور افسروں کا گیٹ کیپر ڈیوٹی بار بار دیکھتے کب میری ڈیوٹی ختم ہوگی، اور بزرگوں کے گیٹ پہ ڈیوٹی کرنے والا دعا کر رہا ہوتا ہے یہ لمحے بڑھ جائیں تو آج ڈیوٹی کس کی تھی؟ انس بن مالک۔ حضور کے ہاتھ اٹھے، اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی۔ حضرت علی
سامنے حضرت انس بن مالک سامنے گئے, کیا ہے علی؟ کہا حضور کو ملنا ہے. تو حضرت انس بن مالک نے ان کو واپس کر دیا. دوسری بار پھر تھوڑی دیر گزری اور کوئی نہیں آیا, پھر واپس کر دیا. تو تیسری بات حضرت علی نے فرمایا بھائی کیا بات ہے, میں حضور کو ملنا ہے. تو آواز تھوڑی اونچی ہوئی, حضور نے پوچھا انس کون ہے؟ آقا علی ہے. فرمایا اسے اندر بلاؤ. حضرت علی اندر آئے, عرض کی یا رسول اللہ انس نے مجھے 2 دفعہ واپس کر دیے. انس علی آئے اور تو نے واپس کر دیا؟ ہائے یہ سچے لوگ تھے. عرض کی یا رسول اللہ آپ نے جو دعا کی تھی نا, یا اللہ مجھے مخلوق میں محبوب ترین بندے سے ملا, تو میرے دل میں یہ چاہت پیدا ہوئی کہ کاش کہ کوئی میرے خاندان کا بندہ آ جائے. تو میں نے یہ ہیلا کیا کہ چلو کیا کریں, چلو ایسا کرتے ہیں کہ علی کو واپس کرتے ہیں, کوئی میرے خاندان کا آ جائے گا تو یہ سعادت اس سے ملے گی. حضور مسکرا. حضور نے یہ نہیں کہا کہ, حضور نے فرمایا ہاں یہ بات درست ہے, بندے کو اپنے خاندان اور قوم سے محبت تو ہوتی ہے. دوسرے لفظوں میں حضور نے ان کو بتا تو دیا اگر تجھے اپنا بھائی چنگا لگتا ہے تو مجھے بھائی چنگا. حضور مسکرائے, فرمایا ہاں انس اپنا خاندان اپنا قبیلہ بندے کو اچھا لگتا ہے. گویا حضور نے بتا دیا کہ اگر تیرے دل میں یہ ہے تو کیا میرے دل میں نہیں ہوگا کہ کوئی میرا ویر آ جائے. مولا کائنات مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ آئے میرے نبی پاک کے ساتھ بیٹھ کر, پھر اوپر بندے ہوئے پرندے میں سے کہا ٹھیک ہے یہ آپ کا وہ گزارا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے بیٹھ. یہ بھی شاید تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگی کہ حنیف قریشی بغیر سپیکر کے تقریر شروع کر رہا ہے. یہ میرے بھائی جناب محترم کامران نوشاہی صاحب اور جان زیب نوشاہی صاحب, یہ ان کی محبت ہے. ورنہ کیوں جی خواجہ صاحب بڑے غور نہ تکنے پہ کہ یار یہ آج پشاور میں جو ہے نا یہ کوئی حیران کن مسئلہ نہیں ہو گیا. تو یہ بھی اصل گھر میں آپ, میں ادھر نہیں دیکھ رہا ہوں, میں تو اس گھر میں موجود ان حسین خوبصورت باروب باجرت باغیرت باوقار اور باعظمت چہروں کو دیکھ رہا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ آج نوشائیوں کے گھر میں جہانی اتر آیا ہے. یار اتنے سادات, اتنی کرم نوازیاں, اور یہ اور کسی کو سمجھ آئے نہ آئے, نوشائی برادران سمجھ لو حب علی کی یہ خیرات ہے. بہرحال حضرات گرامی میں جو عرض کر رہا تھا کہ یہاں سے پتہ چلا علی کیا ہے, محبوب رسول ہیں. بھائی سمجھ آئی؟ تو نہیں محبوب و محب میں تیرا. تو اب آئیے پھر میں اپنی بات کی طرف چلتا ہوں. کعبہ بھی جھومتا ہے ولادت علی کی ہے, علی کی ہے. کعبہ بھی جھومتا ہے ولادت علی کی ہے. فرش سے تار ہائے ہائے تحت سرا سے عرش تک حکومت علی کی ہے. دہنی آنکھ تبھی چہرے پہ ان کے کھولی. یہاں ولادت مولا کائنات کا واقعہ بیان ہو رہا ہے نا, کہ مولا علی پاک نے 3 دنوں تک آنکھ نہیں کھولی. والدہ رو پریشان ہے کہ بھئی عورتیں تانے دے رہی ہیں, اننا ہے تانی آنکھاں کھولنا, اور گھٹی بھی نہیں, کوئی چیز چکھی نہیں. امی جان پریشان ہے, حضور کو آ کر کہتی ہیں پیارے محمد مجھے تو عورتوں نے یہ تانے دی. حضور مسکرائے, حضرت لاؤ. تو جب حضرت مولا کائنات حضور کے گود میں آئے, ادھر دیکھو رخ مرتضیٰ رخ مصطفیٰ کے سامنے آیا, کھلی اور چہرے والضحیٰ پر حضرت مولا علی کی نگاہیں جم گئی. پھر کہا جی گھٹی نہیں لے گا جی. انہوں حضور نے اپنا لحاظ دہن فوراً منہ کھولا. ہائے ہائے ہائے, یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. کون ہے کہ
کہ جو ان کو بتا رہا ہے کہ علی اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولنی جب تک سامنے نظارہ والضحیٰ کا مکھڑا نہ ہو، اور اس وقت تک کچھ چکھنا نہیں جب تک کائنات کی سب سے مہنگی ترین چیز اور سب سے قیمتی ترین مشروب لعاب دان محمدی نہ ہو۔ واہ علی صدقے تیری نگاہوں پہ، ان نگاہوں نے کائنات عالم کا پہلا نظارہ والضحیٰ کا مکھڑا دیکھا ہے، اور تیری اس گھٹی کا صدقے کہ تیری پہلی گھٹی جو تیرے حلق سے اتری وہ حضور کا لعاب دان۔ ہاں تو پھر اب میں دوبارہ پڑھتا ہوں۔ ہاں کعبہ بھی جھومتا ہے، ولادت علی کی ہے، سرا سے عرش تک حکومت علی کی ہے، چہرے پہ ان کے کھولی ہے دردی آنکھ تب ہی چہرے پہ ان کے کھولی، دیدار مصطفیٰ کا عبادت علی کی ہے، دیدار مصطفیٰ کا عبادت علی کی ہے۔ قابل توجہ شعر ہے۔ شبیر کی رگوں میں جو بن کر لہو رواں ہے، ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ، یار بیٹا ایک جگہ رکھو، میں ایک جگہ گلا سیٹ کرتا ہوں، آپ ادھر سے چین کرتے ہو، یہ تو بالکل ہی خراب کر دے گا، یا پھر میں ویس کے بغیر ہی بول لیتا ہوں۔ شبیر کی رگوں میں بن کر جو خون دوڑتا ہے، شبیر کی رگوں میں رکھتے ہیں، بند کر دو اسے۔ شبیر کی رگوں میں جو بن کر لہو رواں ہے، تطہیر فاطمہ کی، تطہیر فاطمہ کی تو غیرت علی کی ہے، واہ 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 واہ، تطہیر فاطمہ کی تو غیرت علی کی ہے۔ منکر یقین نہیں کر تو پوچھو یزید سے، منکر یقین نہیں اگر تو پوچھو یزید سے، جو دوزخ میں جھونک دے وہ عداوت حسنین جیسا کوئی ہوا ہے نہ کوئی ہوگا، حسنین جیسا کوئی ہوا ہے نہ کوئی ہوگا، نسبت نبی کی نسبی قرابت علی کی ہے۔ واہ 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 واہ، تاجدار اللہ تعالی اللہ، شہنشاہ ولایت، یعصوب المومنین والمسلمین، حیدر کرار غیر فرار، اللہ، ساقی شیر و شربت، اصل نسل صفا، وجہ وصل خدا، ہائے ہائے، واہ اشجع الاشجعی، امام المتقی، شاہ خیبر شکن، شیر شمشیر زن، پرتوے دستے قدرت، تلیق الوجہ و بہیج القلب، واہ واہ، فدائے مصطفیٰ، قاسم کوثر، ہائے ہائے، قسیم جنت، ہائے ہائے ہائے، واہ واہ، آئی قسیم جنت، شمع بزم، تیرے رزم، کوئے حزم، کانے حزم، ہائے ہائے، امیر المومنین، امام المتقین، اخی النبی،
حضرت مولا کائنات مولا علی پاک کے جشن ولادت کی خوشی میں سجی ہوئی ہے نوشائیوں کی حویلی کی محفل، اور اس میں بڑی بڑی حسین خوب روح با کردار و با وفا ہستیاں سادات کے ایک جمع غفیر ہے۔ حضرت محترم حضور رونق خانوادہ سادات گیلانیہ، حضور سلطان آغا گیلانی، حضور فخر السادات سید اقبال حسین شاہ جی، جناب حضرت محترم قبلہ مجاہد بن سید گیلانی، حضرت قبلہ حضور حافظ سید عبدالصمد شاہ صاحب، جناب حضرت محترم قبلہ سید اسد علی شاہ بخاری، اور جناب ہمارے ہر دل عزیز حضرت محترم جناب سید ظاہر علی شاہ جی، حضرت محترم سید گوہر علی شاہ جی، حضرت محترم سید محسن علی شاہ، یہ اتنے علماء، خواجہ فاروق صاحب ہیں، یہ دیگر جتنے بھی لوگ ہیں، یہ آج اسی جشن کا حصہ ہیں، جو جشن صرف اس لیے یہاں پر بپائے کہ ہمیں خوشی ہے کہ رب کے یار کا ویر دنیا میں آیا ہے۔ کعبے میں ولادت ہے۔ بھائی میں لمبی بات نہیں ہے، صرف اختصار سے ذرا حوالے دو چار کہہ کے نہ پھر آگے بڑھتا ہوں۔ کعبے میں ولایت گئے امام فاقہی مکی، یہ 4تھی صدی کا محدث ہے، اتنا بڑا محدث اخبار مکہ للفاقہی کے اندر لکھتا ہے کہ وہ پہلا بندہ کہ جو بنو ہاشم میں سے قریش میں سے جو کعبے میں پیدا ہوا، اس کا نام علی بن نبی طالب ہے۔ امام حاکم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین کے اندر لکھتے ہیں، اور یاد رکھیں گے جو حاکم ہے، یہ حاکم نے شبوری، یہ حاکم یہ نام نہیں ہے بندے کا، یہ حاکم عہدہ ہے، اور پوری عالم اسلام کی تاریخ میں اونلی 1 آدمی ہے جو حاکم ہے۔ حاکم کون سا محدث ہوتا ہے؟ یہ ایک حافظ ہوتا ہے۔ حافظ کی اصطلاح محدثین کی نگاہ میں وہ بندہ ہوتا ہے جسے 1 لاکھ حدیث زبانی یاد ہو، اور حاکم وہ بندہ ہوتا ہے جسے 6 لاکھ حدیثیں یاد ہوں۔ بالاتفاق اہل سنت پوری تاریخ اسلامی میں صرف ایک بندہ حاکم گزرا ہے، وہ بندہ امام حاکم اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین کے اندر، جس میں بخاری مسلم کی رہنے والی حدیثیں انہوں نے جمع کی ہیں، اس میں لکھتے ہیں فقط تواترت الاخبار، اور متواتر خبروں سے یہ بات ثابت ہے کہ علی کی ماں حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد نے اپنے لال کو کعبے کے اندر جنم دیا ہے۔ 150 سے زیادہ تاریخ و سیرت و حدیث کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ میرے کائنات کے مولا علی کی ولادت کعبہ میں، بولیے کعبۃ اللہ کے اندر ہوئی ہے، اور یہ کوئی بحث نہیں ہے کہ جی علی کعبے میں پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے۔ میں ایک دن بیٹھا ٹی وی پہ بات آپ نے سنی ہوگی، ہماری بات جاری ہو گئی کہ جی علی پیدا ہوئے یا نہیں ہوئے۔ میں نے کہا 2 منٹ، پہلی بات تو یہ ہے کہ علی کی ولادت کعبے کے اندر ہوئی ہے، اور اگر علی کعبے میں پیدا نہ بھی ہوتے، اپنی والدہ کے گھر میں بھی ہوتے، تو علی پھر بھی علی ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ علی اگر کعبے میں پیدا ہوا تو تیرا جاتا کیا ہے؟ یہ بیان کرتے ہوئے تیرا مسئلہ کیا ہے؟ مجھ سے وہ صاحب کہنے لگے او جی کعبے کی عزت و عظمت کی بات ہے، ہم لوگوں کو بتلائیں کہ کعبہ کوئی زچہ خانہ نہیں ہے، کعبہ تو اللہ کا گھر ہے۔ میں نے کہا ذرا پھر دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچ کہ کعبہ زچہ خانہ نہیں ہے تو کیا کعبہ بت خانہ تھا کہ جس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے؟ نعرہ حیدری۔ اگر کعبہ زچہ خانہ نہیں ہے، یار مہربانی، اب یہ پھر چینک مارے گا تو ساری جو تقریر آئی ہوئی ہے نا وہ بھی ختم ہو گئی۔ مہربانی، اگر کعبہ زچہ خانہ نہیں ہے تو کعبہ
بت خانہ بھی نہیں ہے، کعبہ بیت اللہ ہے، لیکن دوستو یہ کعبہ کسی کو روکتا نہیں ہے۔ اگر میں پوچھنا چاہتا ہوں کعبے کے اندر 360 بت ہیں، ادھر تیرے ماتھے پر ول نہیں پڑتا۔ اگر کعبے کے اندر علی پیدا ہو جائے، اگر کعبے میں علی پیدا ہو جائے تجھے کعبے کی طہارت کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ لیکن آج ذرا میں تجھے بتاتا ہوں، اور یہ جس کی ولادت ہوئی ہے یہ طاہر و مطہر آیا ہے۔ جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ طاہر و مطہر؟ میں نے کہا ہو سکنے کی بات نہیں ہے، ایسا بالکل ہوا بھی ہے، ایسا بالکل ہوا بھی ہے۔ جس طرح اسی علی کے 2 فرزند بلکہ ان کی بہنیں وہ دنیا میں آئی ہیں، اہل سنت و جماعت اس بات پر متفق ہیں کہ حسن آئے، حسین آئے، طیب آئے، طاہر آئے، اور ان کی ولادت ہوئی ظہر کے وقت، ماں نے نماز عصر کی ادا فرمائی۔ بات سمجھ آئیے کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے امام احمد بن حنبل نے فرمایا تھا امال بیت النبی لا یقاس بہم احد، اور یہ اللہ کے نبی کے گھر والے ہیں، ان پر کسی کو قیاس مت کرو، کیونکہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ مل کے بولو یہ گھرانہ وراء الورا ہے۔ یہ وراء الورا کیا ہوتا ہے؟ اور جو سمجھ میں نہ آئے، جو ترازو پہ نہ تلے، جو دلیل کے زاویے سے آؤٹ ہو، جو عقل و قیاس سے ورا ہو، آگے کی بات ہو، ارے بھائی عقل پہ کیا تولوگے؟ میں نے ایک دن ایک صاحب سے کہا جناب عقل پہ مت تولو، کا نہیں جی ایسی تو کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا پھر یہ بتا، یہ جملہ میں نے ادھر پہلے بھی پشاور والے جلسے میں نے بیان کیا تھا، پھر بیان کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا آج تھوڑے چھوٹے سے 6-7 سال کے بچے کو کوئی کونسلر نہیں بناتا، کوئی چھوٹا سا عہدہ نہیں دیتا۔ کبھی حضور سے بھی تو پوچھنا یا رسول اللہ 6 سال کے بچے کو کوئی کونسلر نہیں بناتا، آپ نے انہیں جنت کا مالک و بادشاہ کیسے بنا دیا؟ بھائی بتاؤ نا، جب حضور نے فرمایا حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، تو حسن حسین کی عمر مبارک کتنی تھی؟ بھائی 6-7 بلکہ اس سے بھی کم تھی، 4-5 سال عمر ہوئی ہو، بولو اسی طرح۔ تو 4-5 سال کے بچے کو کوئی کسی چھوٹے سے عہدے پہ نہیں لاتا، تو یہاں جنت کا مالی بنا دیے، مالک بنا دیے، جنت کا والی بنا دیے۔ یہ گھرانہ وراء الورا ہے، یہ گھرانہ وراء الورا ہے، اس میں حسنین اور فاطمہ ہے، اس میں حسنین اور فاطمہ ہے، اس گھرانے میں شیر خدا ہے، اس میں حسنین اور فاطمہ ہے۔ اور آپ بجھ گئے، مجھے لگ رہا ہے تھوڑا معیار آپ کا لسننگ سننے کا تھوڑا نیچے ہو گیا، ذرا پھر ذرا بولیے، اس میں حسنین اور فاطمہ ہے، اس گھرانے میں شیر خدا ہے، اس گھرانے میں شیر خدا ہے۔ مولا
کائنات کی حیات طیبہ کو اگر ہم پڑھیں سنیں سمجھیں، اللہ کی قسم ہے دوستان گرامی یہ شان سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ ابھی عمر مبارک میرے مولا علی کی 1 برس ہوئی ہے، میرا نبی اپنے چچا جناب حضرت ابو طالب کے گھر میں آ گئے۔ دوستان گرامی جس نبی نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا آج اپنے چچا سے کچھ مانگنے آیا ہے۔ میرے نبی مکرم اپنے چچا جناب ابو طالب کے پاس آئے، آ کر فرمانے لگے او میرے چچا میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ علی میرے حوالے کر دیں۔ اب ذرا عقل پہ آؤ نا، عقل پہ 1 سال کا بچہ کون کسی کو دیتا ہے یا کون کسی کا 1 سال کا بچہ لیتا ہے، اس حالت میں جب اس کی ماں بھی حیات ہو۔ توجہ ہے سب کی، اس کی ماں بھی حیات ہو، اس کا بابا بھی زندہ ہو، اس کے بہن بھائی بھی زندہ ہوں۔ دوستان گرامی کون کسی کو 1 سال کی عمر میں حاصل کرتا ہے، لیکن سنو ہم اپنے مسلک و عقیدے کے مطابق ہر چیز کو جانچنے کی کوشش کریں گے۔ میرا نبی کچھ بھی کرے اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، مرضی خدا کی ہوتی ہے۔ آج اللہ کی مرضی ہے کہ 1 سال کی عمر ہے، اس 1 سال کی عمر تک ماں کا دودھ پی کر پرورش علی کی ہوئی ہے۔ اب کے بعد جب تک توجہ جب تک میرے نبی کی آنکھیں بند نہیں ہوتی علی اس کی خدمت میں رہے گا، وہ ان کی محبت میں رہیں گے۔ 1 سال کی عمر ہے مولا علی کی، توجہ ہے جناب، 1 سال کی عمر ہے مولا علی کی، میرا نبی لے کے گھر گئے۔ اب ہر بندہ خود اپنے گھر کے اپنے بچوں کے حوال کو غور کرے۔ 1 سال کی عمر ہے، علی کو کھلا رہا ہے نبی، پلا رہا ہے نبی، سینے پہ سلا رہا ہے نبی۔ کسی مورخ نے کسی بھی بندے نے کسی سیرت تاریخ کی کتاب میں یہ نہیں لکھ سکا کوئی کہ کبھی کسی نے یہ کہا کہ ہم نے بچپن میں حضور کے گھر میں گئے تو علی رو رہا تھا۔ اپنے لتھڑے ہوئے اور نکمے بچوں کو سمجھنے والے اپنے بچوں کو قیاس مت کریں، علی تو علی ہے، علی کا شہزادہ عبد القادر جیلانی 1 دن کی عمر ہے تو شعور اتنا لے کے آیا کہ رمضان ہے اور پورا مہینہ سحری کے وقت دودھ پیتا ہے، سارا دن دودھ نہیں پیتا۔ ایویں نہیں ہو جاتا او جی یہ غوث پاک کی یاریاں کرتے ہو بندے دے پترو، عبد القادر ہے ہی اتنا بڑا، میرا پیر ہے ہی اتنا بڑا، میرا عبد القادر ہے ہی اتنا بڑا۔ اس لیے اگر ہم ان کی یاد مناتے ہیں تو رب نے کوئی خاص شانیں دی ہیں تو تب نا۔ واہ واہ میرا او شاہ شہاندہ او سید دوویں جہانی غوث اعظم پیر پیرانہ اے محبوب ربانی۔ علی کی یہ شانیں اس لیے ہیں، علی محبوب خدا ہے۔ عبد القادر جیلانی کی شانیں بھی اس لیے ہیں کہ عبد القادر جیلانی بھی محبوب خدا ہے۔ 1 سال کی عمر ہے میرے مولا علی کی، پرورش میرے نبی کے گھر میں ہے۔ میں اکثر سوچ میں سے لوگ کہتے نا آؤ میں تمہیں سوچ میں لے جاؤں، ایک فکر کی وادی کی سیر کرواؤں، اپنے بچوں کو اپنے پوتوں کو تصور میں لاؤ
یا اگر اپنی بچپن کی یادداشتیں باقی ہیں ان یادداشتوں کو لے آؤ، اور جب بچہ بولنے کے لائق ہوتا ہے سب سے پہلے ماں باپ اس بچے کو بلواتے ہیں، بیٹا بولو اللہ۔ اس سے پہلے ماں بھی متفکر ہوتی ہے، باپ بھی متفکر ہوتا ہے، کدی بچہ گنگا نہ ہوئے۔ میں بڑیاں بڑیاں ماما نو روندیاں ہویاں دعاواں منگدیاں تکیا ہے، ربا ایک واری اپنے میرے لال دی بولی مینوں سنا دے، کیونکہ ڈر ہوتی ہے کہ کہیں بچہ توتلا نہ ہو، بچہ گنگا نہ ہو۔ اور جس دن پہلے دن بچہ اللہ بولتا ہے، رب کی قسم ہے وہ دن ماں باپ کا کلیجہ ٹھنڈا کرنے والا دن ہوتا ہے۔ توجہ ہے جی سرکار؟ تو بچے کو کون کہتا ہے؟ بولو اماں، اللہ، ماں یا ابا کہتا ہے۔ اور امام غزالی لکھتے ہیں کہ آپ نے اکثر دیکھو ہوگا کہ بہت کم ہی بچے ہیں جو اللہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اماں، ابا۔ اللہ اور دیوے نے اولاد دیوے نے جنہاں دی نہیں آج مولا کائنات دے صدقے اللہ انہوں نے اولاد ہیں جی۔ تو جن کی اولاد ہے پوتے ہیں، جب چھوٹا بچہ ہو نا اس کو ذرا چیک کرو، جب اسے بولیں گے نا بیٹا بولو اللہ، امام غزالی لکھتے ہیں کہ وہ جب اس کو ماں کہتی ہے بولو اللہ تو وہ اللہ نہیں بول سکتا، وہ کہتے ہیں اماں، ابا۔ کہتے ہیں یہ ایمیں نہیں ہو گیا کہ وہ بلوا رہے ہیں اللہ اور بچہ بول رہے ہیں ابا۔ کہتے ہیں جب ماں سکھاتی ہے اللہ کا نام تو رب کہتا ہے نا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ تو نے بچے کو میرا نام سن سے یاد کرایا، میں اس کے زبان پہ تیرا نام لایا۔ اس لیے اولاد کو خدا کی راہ پہ چلاؤ، ناراض نہیں ہونا ہے۔ لیکن ہم نے روزانہ اخباروں میں ہزاروں ابھی سٹوریاں گوگل پہ سرچ کرو ملیں گی، فلاں جرنل کے بیٹے نے ابے کو مار کے نکال دیا، باپ بوڑھا ہوا تو اس کو گھر سے نکال دیا، کرنل نے اپنے ابے کو، میرے خود اپنے ساتھ پیش آنے والا میرا پنڈی کا واقعہ ہے، حاضر سروس کرنل تھا، اس نے باپ کو اپنی بیوی کے ساتھ مل کے رات کو گھر سے نکال دیا۔ ہم نے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو، والدین کو پیٹتے ہوئے دیکھا ہے۔ خدا کا واسطہ میں آپ کو قسم دے کر پوچھتا ہوں، کوئی بوڑھے ہو گئے زندگی میں کبھی کوئی ایک کیس ایسا سامنے آئے کہ فلاں عالم دین نے اپنے امی ابے کو ڈنڈے سے پیٹ کے باہر نکالا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ نہیں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ وجہ یہ کہ وہ ماں باپ جب اس بچے کو دین یعنی اللہ سے کہتے ہیں تو رب ان کی اطاعت عطا کر دیتا ہے۔ آج ہماری اولاد نافرمان ہے۔ اولاد نافرمان تب ہوتی ہے کہ جب آپ اولاد کو خدا کی راہ نہیں بتاتے، اللہ کا نام نہیں سکھاتے۔ خوش ہوتے ہیں جب وہ بیٹا، میرے بیٹے نے میرے بیٹے نے آگے ABC پوری سنائی ہے۔ ABC پہ خوش ہونے والوں اس دن ہاتھ تالیاں پیٹا کرو جس دن تمہارا بچہ پہلا کلمہ تمہیں سنا رہا۔ جب آپ کا سٹیٹس یہ ہو جائے کہ آپ اپنے پوتے اور اپنے بیٹوں کے ABC اور APPLE ایپل پڑھنے پہ تالیاں بجائیں تو پھر آگے بڑا ہو کر اس نے تھوڑا ہی تمہیں سلوٹ مارنا ہے، اس نے پھر وہ ایپل والوں کی سٹائل کو اپنانا ہے۔ اس لیے یہ زندگی ایسی خود ہم لوگ اپنے لیے کریشنز کرتے ہیں، تو اس میں یہ بھی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت ٹھیک کریں۔ تو بات دور نکل گئی، میں پھر آ رہا ہوں مولا علی۔ آئے ہائے، یہ سیر اس لیے کروا رہا ہوں کہ میں نے بات اتنی بڑی آپ کے سامنے کرنی۔ سال 1.5 سال 2 سال کا بچہ ہوتا ہے نا، جب ماں باپ اس کو بلواتے ہیں بیٹا بولو اللہ، کئی بچے بڑے ہو کو بڑے دور جا کر بات کرتے ہیں، ایسے ہے نا، کئی تھوڑا پہلے کرتے ہیں۔ تو ویسے جو بچہ ماں کی گود میں ماں سے کہتی ہے بول اللہ، علی کے بارے میں کیا خیال؟ چھوڑو یار آپ نے بات ہی مس کر دی۔ اب بات جملہ آپ نے نیچے اتنا دبا دی ہے، اس کو اٹھایا ہی نہیں ہے، میں پھر جملہ بولنے لگا ہوں۔ اور ہر بچے کو نیک ماں ہوتی ہے، وہ کہتی ہے بول اللہ، تو ذرا آپس کی باتیں سوچو، علی سے اللہ کس نے بلوایا ہوگا؟ پھر علی پاک کا ترازو لے کر پھرتے ہو، علی ایسا ہے، علی اتنا ہے، علی اتنا ہے، علی ایسا ہے، علی ایسا ہے۔ اس لیے وہ ابھی وہ جامی صاحب کا کلام پڑھ رہے تھے نا، کیا علی شاہ مردان امام کبیرہ،
کہ بعد از نبی شد بشیر نذیرا. یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے مولا کہنا. اچھا اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اب یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ پہلی عطا ہے. او بھائی یہ تو بحث ہی بڑی عجیب ہے. علی کتنے عرصے میں ایمان لائے؟ بندہ لاوے نہ کرنا تیرے دے مارے. علی کتنے عرصے میں ایمان لائے؟ وہ جس کی آنکھ ہی جانے ایمان کی گود میں کھل جس نے گٹی ہی جانے ایمان سے لی ہو اور جسے اللہ ہی جانے ایمان نے سکھایا ہو کرنا اور جس کو بولی ہی ایمان کی جان نے سکھائی ہو. اب جملہ سن. وہاں پتہ ہے منظر کیا ہوگا؟ وہاں آگے بھی ایمان ہے پیچھے بھی ایمان ہے دل کے اندر بھی ایمان ہے اوپر بھی ایمان ہے. جس طرف جاؤ ایمان ہے. اسی لیے تو پھر گولڑے سے آواز آتی ہے کہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے. اگر آپ تھک نہیں گئے تو ذرا مل کے پڑھ لیجیے. سارا علی کا ہے. نظر سم دیکھتا وہ نظارہ علی کا ہے. جس سم دیکھتا وہ نظارہ علی کا ہے. کیوں دخل دے رہے ہو عقیدتی کون ہے؟ وہ محبوب خدا بھی ہیں محبوب مصطفیٰ بھی ہیں. اس وجہ سے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمن آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی آپ کی پوری حیات کے ایک لمحے کا کروڑواں حصہ بھی کبھی کسی شرک میں کسی غفلت میں کسی گندے حالت میں نہیں گزرا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو وقت گزرا کعبے میں ولادت ہے نبی کی گود میں بچپن گئے. اب ذرا سنو. ارے اگر کبھی خیال آ جائے چھوٹا بچہ کبھی اسے سجایا جاتا ہے اسے بالوں میں کنگھی کی جاتی ہے. ذرا اپنے دل سے کبھی پوچھو تو اور جب علی کو بچپن میں سجایا جاتا ہوگا سجانے والا کون؟ کسی کے لال کو کوئی ماں سجاتی ہے. واہ والی اور تجھے کپڑے پہنا رہا ہے میرا نبی اور تجھے کنگھی کر رہا ہے میرا نبی تجھے کھلا رہا ہے تجھے پلا رہا ہے میرا نبی. اور میں اور کیا بتاؤں کہ علی کتنا بڑا ہے. ادھر میرے مالک ارض و سما نے اپنے محبوب کو حکم دیا وانذر عشیرتک الاقربین. محبوبہ وقت آ گیا ہے کہ اپنے قریبیوں کو تو دعوت توحید دے. ذرا سوچو یہ سب نے لکھا ہوا ہے. آج میرا نبی دعوت کے لیے بلا رہا ہے لیکن آج گھر میں صرف دو ہیں. ایک نبی ہے ایک علی ہے. واہ واہ واہ. بلانے کے لیے 6 یا 7 سال کا علی جا رہا ہے
حمزہ آپ بھی آئیے، محمد بلا رہے ہیں۔ جب یہ سارے آ گئے، میرے نبی نے دعوت دی، سارے بدعت کے بعد گئے۔ اب حضرت علی کبھی میرے نبی کے چہرے پہ تکتے ہیں، کبھی ان جانے والوں کو دیکھتے ہیں، حضور کی بے قراری کو دیکھتے ہیں، پھر حوصلہ بڑھاتے ہیں۔ عمر کتنی ہے؟ 6 یا 7 سال۔ عرض کرتے ہیں اے محمد اگر انہوں نے چھوڑ دیا تو کیا ہے؟ میں ہوں نا، میں آپ کی اطاعت کرنے والا ہوں، میں آپ کی خدمت کرنے والا ہوں۔ اور اے محمد خدا کی قسم جو بھی آپ کی مخالفت کرے گا علی اس کی ہڈیاں توڑ کے رکھ دے گا۔ کتنی عمر ہے جی؟ 6-7 سال کی عمر ہے۔ یہ جملہ سنا تو ابو لہب، ابو جہل، کمپنی ساروں نے کاکا لگایا، اس کی ٹانگیں دیکھو کانپ رہی ہیں، کھڑا نہیں ہو رہا، کمزور جسم ہے، یہ ہماری ہڈیاں توڑے گا۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ ادھر آسمانوں پر کائنات کے رب کی غیرت کو جوش آیا ہوگا، فیصلے ہوئے، گویا اعلان ہوا اے پیارے محمد اگر اسی علی کے ہاتھوں سے ان کی ہڈیاں نہ توڑواؤں نا تو مجھے کائنات کا نام نہیں ہے۔ چشمے فلک نے دیکھا، چشمے فلک نے دیکھا، یہی بڑے بڑے صنادید ان کے کفار جب بدر میں محمد عربی کے غلاموں کی ٹکر میں آتے ہیں تو آج ٹکر دینے والوں میں بڑے بڑے میرے حضور کے صحابہ سامنے ہیں، لیکن ذرا غور تو کیجئے کل 70 کافر مرتا ہے، اکیلا علی 35 کو پھڑکاتا ہے۔ مہربانی کرے نا، اکیلے مولا علی کتنوں کو پھڑکاتے ہیں؟ پھر بولو، اس میں مولویوں کی پھر بحثیں شروع ہو گئی۔ اور یاد رکھیں یہ جو مولوی بھی اہل بیت اطہار کے بارے میں کوں کاں کرے، جب شان اہل بیت اس کے سامنے بیان ہو اس کے چہرے پہ شکنے پڑے، میں آپ کو آج یہاں لکھ کے یہ ویڈیو بھی بن رہی ہے، گارنٹی سے کہتا ہوں یقین پیدا کر لو یہ اسرائیل کے ڈالر اس کو چڑھ جائے گا، کیونکہ اسرائیل اربوں ڈالر صرف اس چیز پر لگا رہا ہے کہ لوگوں کے دلوں سے حب اہل بیت کو نکالا جائے۔ آپ کہیں گے جی یہ مفتی تو یہ ان کو کیا، ارے بھائی وہ نظریاتی ریاست ہے، ان کا سب کچھ ان کا نظریہ ہے، اور ان کی کتابوں میں ان کی تمام بکس میں انہوں نے سب کچھ اس کو واضح کر کر ان کے بڑے علماء نے بتا دیا ہے کہ ہماری آخری جنگ ہمارے مسیح کے ساتھ مہدی کی ہوگی، اور مہدی پتر ہوگا علی کا، اور مہدی کے لشکر میں کون ہوں گے؟ حیدر کرار والے۔ تو اس لیے آج یہ لوگوں کے وہ بھی سے تیاری کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور لوگوں کے دلوں سے وہ مولا علی کی محبت کو نکال رہے ہیں، لیکن یہ کیا ہوتا ہے ہماری طرف کہا جاتا ہے جی کہ پھونکوں سے بلب بجانے۔ دسوئی بھائی پھونکا کدوں میں بلب بجے پھونکوں سے یہ چراغ بجھے ہیں جی، اور پھونکوں سے یہ بلب کبھی نہیں بجھتے ہیں، یہ مطلب بجھتے ہیں، یہ دیکھیں نا کوئی جتنا مرضی زور لگائے، کیونکہ پھونک کا یہ سسٹم ہی نہیں ہے، یہ کوئی چراغ تھوڑا ہے کہ جس کو چل تو یہ شمع جس کو بجھا سکتا نہیں، یہ عجب جناب چیز ہے۔ اب سنو، مولا کائنات کی محبت اللہ تعالیٰ نے ہر مومن کے دل میں لکھ دی ہے، اس لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اب یہ جملہ بولو، میں نے اس دن اسلام آباد میں ایک تقریر کے دوران بولا تو بڑا اس پر چین ہوا پورے ملک میں، خیر میں نے تو اس کو 2-3 دفعہ ٹیلی ویژن پہ بھی بیان کیا، پیٹ پیچھے ہی چین کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ آج کل کون سا مشکل ہے جو مرضی بیٹھ کے کوئی جو لگڑ لگڑ اٹھ کے کلپ بنا دے، آپ لوگ بھی یہ دیکھتے رہتے ہو جی فلاں کے خلاف اتنے کلپ بن گئے، اور بھائی بنانے کا کون سا مسئلہ ہے؟ اور کبھی یہ بھی تو دیکھو ہماری کسی دلیل کا جواب بھی کسی نے دیا ہے، اتنا بھی تو دیکھا کرو۔ وہ کلپ بن گئے کہ جی دیکھیں یہ قریشی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں، تو میں نے وہاں کہا تھا آج پھر کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول نے اتنا زور نماز پہ نہیں دیا جتنا حب اہل بیت پہ دیا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اللہ کے دین کے کلمے کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اسلام میں جتنا ضروری نبی کی اہل بیت کی محبت ہے اتنی نماز ضروری نہیں ہے، اتنی۔ ویسے نماز سب سے زیادہ ضروری چیز ہے، لیکن جب نماز کمپیریزن ٹو صلاۃ کا کمپیریزن ٹو لو آف پروفٹ اینڈ آل، اگر اس کو آپس میں آپ کمپیریزن کریں گے
تو نبی کی اہل بیت کی محبت کا پہلا نمبر ہے اور نماز کا دوسرا نمبر ہے. پریشان ہو گئے. اور بخاری اور مسلم کی حدیث اللہ کے نبی فرماتے ہیں والذی نفس محمد بیدی، اس رب کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لن يدخل قلب رجل الایمان حتى يحبكم وفي رواية يحبهم لله ولرسوله، کسی بندے کے دل میں ایمان اس وقت تک داخل ہی نہیں ہوتا جب تک وہ میری اہل بیت کے ساتھ میری وجہ سے پیار نہیں کرتا. اب آپ مجھے یہ بیان بتاؤ، مجھے سوال کا جواب دو، جب ایمان داخل ہی نہیں ہوا تو بے شک 15 چلے لگا کے آ جائے نا، بے شک داڑھی کو روز کنگیاں مارے نا، بے شک جناب وہ ساری زندگی مکہ مدینے میں نمازیں پڑھے. اور اس میں بھی میرے نبی کی حدیث موجود ہے، حضور فرماتے من صفن بین الرکن والمقام فقام فصام فصلی ثم لقی اللہ وهو مبغض لآل بیت محمد ادخلہ اللہ النار. اللہ کی قسم. اور دوسری بات ویسے بھی ہے، حضور فرماتے کہ ایک ایسا شخص جس نے کعبۃ اللہ کے سامنے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو کر پوری زندگی نمازیں پڑھی، اس حالت میں کہ ساری رات جاگ کے قیام کرتا، دن کو روزہ رکھتا، لیکن جب مرا تو اس حالت میں کہ دل میں میری آل کا بغض لے کر مرا، اللہ اسے اٹھا کر جہنم میں ڈالے. بھائی کلمہ سیدھا کر لیں، آئیں تھوڑی سی نماز سیدھی کر لیں. کبھی یہ بھی کہا کہ تھوڑی محبت کی ڈائریکشن بھی سیدھی کر لیں. میں صحیح بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں، ہماری دعوت و تبلیغ کے اندر کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے ہم صحیح ڈائریکشن میں اپنی امت کو نہیں لے کے چل سکے. بچے نے میٹرک کرنی ہو تو اس کو پہلے دن مڈل اور میٹرک کی کلاسز کی کتابیں پڑھاتے ہو یا اس کو پہلے کچی پکی پڑھاتے ہو؟ بولو ذرا سارے. پہلے کچی پکی اے بی سی سے آگے لے کے چلتے ہو. مقصود کیا ہے؟ بچے کو میٹرک کروانا ہے، پر میٹرک ڈیپینڈ کرتا ہے پچھلی کلاسوں پہ. تو بے شک مقصود آپ کا جنت ہے، جنت ڈیپینڈ کرتی ہے نبی کی آل کی محبت. یار ایک پیر صاحب قسم کھا کے کہیں مجھے قسم اللہ کی ایسے ہے، تو تم کہتے ہو مر جائیں گے پیروں کی بات کو نہیں. وہ اللہ کا نبی 20 قسمیں اٹھا کر کہہ رہا ہے وہ بندہ جنت کی ہوا اور خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے سے کم میری آل کا بغض ہو. اور یار نبی کی قسموں میں بھی یقین نہیں ہے. اللہ اکبر. اور بغض کے ساتھ سینگ نہیں ہوتے ہیں. بغض کیا ہوتا ہے کہ نبی علی کا ذکر ہو، کبھی کہ تو یہ شیعہ ہو گیا، کبھی کہ تو بس تجھے علی ملا ہوا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تجھے علی کیوں نہیں ملا ہوا؟ مجھے تو علی مل گیا، تو اس فکر میں رہے کہ تجھے علی کیوں نہیں ملا. بڑی مشکل گفتگو کے مرحلے پہ آ گیا ہوں. ماشاءاللہ پڑھا لکھا ایک بہت بڑا طبقہ ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. بتاؤ امت کا سب سے بڑا طبقہ کون سا ہے؟ صحابہ. بھائی میں خود ہی سوال و جواب میں وقت گزارنے کی وجہ سے سیدھے بولتا ہوں، سیدھا مدے پہ آتا ہوں. کیا بولو؟ صحابہ امت کا سب سے بڑا طبقہ ہے نا. یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ جن کی عظمت پہ قرآن کی آیتیں ہیں. ان کی اتنی بڑی شان ہے کہ ان کے گھوڑوں کی گرد کی قسمیں بھی قرآن میں اٹھائیں. وہ کچھ اور ہوں گے کہ جو ذکر اہل بیت کرتے ہوئے رسول کے صحابہ کو ہٹ کریں گے. میرے نبی نے فرمایا اذا سمعتم القوم یسبون اصحابی، جب تم ان لوگوں کو دیکھو کہ وہ بیٹھ کر میرے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں تو ان کو کہو لعنت اللہ علی شرکم، ان پر لعنت بھیجو اور کہو تمہاری شرارت پہ خدا کی لعنت. الحمدللہ ہم تو وہ لوگ ہیں، ہمیں تو غوث پاک نے سکھایا ہے کہ حضور کے ہر صحابی سے پیار کرنا. کسی صحابی کا بغض ہمارے دل میں نہیں. ہم کسی ولی کا بغض نہیں افورڈ کر سکتے، صحابی تو بہت بڑی بات ہے. تو صحابہ امت کا تو بولی ہے نا، صحابہ امت کا سب سے بڑا طبقہ. بھائی میں لفظ بول رہا ہوں نا، امت کا سب سے بڑا طبقہ ہے. اچھا اب بتاؤ پھر صحابہ جن کی ایک ایک ادا کو اللہ کا قرآن واضح کر رہا ہے، جن کی ایک ایک شان کو جناب قرآن مجید قرآن رشید نے بڑی واضح طور پر اس کو بیان کی ہے، تو اب بتائیں کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جو حضور کی تربیت یافتہ لوگ ہیں ان کے حوالے سے کوئی پرابلم، کوئی مسئلہ، کوئی شیعہ ہونے والا ہے، کوئی رافضی ہونے والا؟ نہیں. بھائی ہمارے لیے تو پرابلم ہے نا کہ اگر ہم علی علی کر شیعہ ہو گیا، یہ رافضی ہو گیا. بھائی صحابہ کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہے نا. آئیے حضور کے صحابہ کو چیک کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے صحابہ کی تربیت کیسے کی.
مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے اور دیگر سیاحت کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. تقریباً 7 سے زیادہ صحابہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور مرکزی راوی 7 ہوں اور نیچے کے راوی تو سینکڑوں میں چلے جاتے ہیں. بہت کم روایتیں ہوتی ہیں جس کے مرکزی راوی یعنی صحابہ سے اتنے صحابہ روایت کریں، یعنی اتنا ہر صحابی الگ الگ لفظوں میں حدیث کو روایت کرے، یہ بہت بڑی روایت ہوتی ہے. اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے. آج سوال ہوتا ہے کہ علی سے کتنا پیار کریں، تو مولوی آپ کو ترازو رکھ کے کہتے ہیں سب سے زیادہ پیار نبی سے کریں، پھر ابو بکر صدیق سے کریں، پھر عمر فاروق سے کریں، پھر عثمان غنی سے کریں، پھر مولا علی سے کریں. دیر فٹے منہ ہے، تو ترازو کتوں لائے نے. آؤ آج سنو کہ علی سے کتنا پیار کریں. واہ 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 واہ. ایک جملہ میرا سن لو، یہ پیار کسی کے کنٹرول میں آنے والی بات نہیں ہے. بالکل. اگر کسی کے دل میں حضور کے بعد سب سے زیادہ محبت ابو بکر صدیق کی ہے، سبحان اللہ. اپنا اپنا مزاج ہے، اپنا اپنا رجحان ہے، کوئی کس کی کس ادا کو دیکھ کر اس میں فنا ہو جاتا ہے. یہ تو دل میں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. سب سے زیادہ بولو عدل کرنے والا کون ہے؟ بولیے نا ذرا، بولیے. اللہ کا رسول ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا بیویوں کے درمیان کیا کرو؟ عدل. اور بڑی سخت وعید نے بیان کی حضور نے کہ جو شخص بیویوں کے درمیان عدل نہیں کرتا اس کا عذاب بیان کیا اللہ کے نبی نے. صرف یہ نہیں ہے کہ بھائی دو بیاہ ہی کرنے ہوتے نے، ان کے درمیان عدل بھی کرنا ہے. اب حضور سے زیادہ کوئی بیویوں میں عدل کر سکے گا؟ نہیں. بولو نہیں نا. تو پھر آئیے ذرا مستدرک الحاکم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد اور کئی اور حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کا نبی جو چیز آتی بیویوں میں برابر تقسیم کرتے اور پھر ہاتھ اٹھاتے اور فرماتے اللہم ھذا قسمی فیما املک لا تلمنی فیما تملک ولا املک. آپ کہتے یا اللہ یہ تو وہ چیز ہے جو میرے اختیار میں ہے، جو میں کر رہا ہوں، میں برابر بانٹ رہا ہوں. اب ایک چیز وہ ہے جو تیرے اختیار میں، اور وہ محبت ہے، دل کا معاملہ ہے. میں عائشہ سے باقی بیویوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں. یا اللہ مجھے اس معاملے میں نہ پکڑیے. سبحان اللہ کی آواز ہے خدا کے بندو. اب مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ عدل ان سے زیادہ کو کرنے والا ہے؟ نہیں. تو پھر حضور محبت میں بھی برابری کرتے نا. پھر حضور تو رحمت للعالمین عادل ہیں. بیٹیاں کتنی ہیں؟ 4. تو سب سے زیادہ پیار کون کس سے کرتے ہیں؟ سیدہ زہرا پاک سے کرتے ہیں. تو پھر کیا کہو گے بھائی یہ دل کا پیار ہے، یہ کسی کے قبضے اور اختیار میں نہیں ہے. بولتے جاؤ نا، یہ کسی کے قبضے اور اختیار میں نہیں ہے. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نے صحابہ کو کتنا پیار کرنے کا کہا. یہ آج اگر میں یہ حدیث آپ کو سمجھا گیا، خدا کی قسم میری آج کی تقریر سفل ہو گئی، میری آج کی تقریر زبردست ہو گئی ہے. میں سمجھا رہا ہوں اللہ کے نبی نے ایک دن صحابہ کو بلایا. اچھا سب سے پہلے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں حضور سے کتنا پیار کرنا چاہیے؟ نہیں ٹیکنیکل بات کریں نا، جو قرآن و حدیث کے اندر الفاظ ہیں اتنا بیان کریں. ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ. جان مال اولاد سب کسی سے زیادہ پیار جب تک حضور سے نہیں کریں گے ہم کامل مومن نہیں ہو سکتے. یہ کنفرم ہے؟ اچھا تو حضور ہمیں ہماری جانوں سے زیادہ پیار ہے. اوکے سب کو بولو کیوں قرآن کہتے ہیں ان نبی اولا بالمومنین من انفسہم، میرا نبی مومنوں کو جانوں سے زیادہ پیارا لگتا ہے. تو بھائی بولو ہمیں نبی جانوں سے زیادہ پیارا ہے کہ نہیں؟ اچھا اب بتاؤ صحابہ کو حضور جانوں سے زیادہ پیارے تھے کہ نہیں؟ تو حضور نے صحابہ کو بلایا اور حضور بلا کر کہتے کیا ہیں؟ الست اولا بکم انی اولا بالمومنین من انفسہم، کیا میں مومنوں کو ان کی جانوں سے زیادہ پیارا نہیں لگتا ہوں؟ خدا کے لیے یار اس حدیث کو بڑے آرام سے بیان کر رہا ہوں. طرز بھی اس لیے نہیں لگا رہا کہ کئی بعض اوقات طرز کے الفاظ جو ہے نا وہ طرز میں سمجھ نہیں آتے. میں رک کر آرام سے یہ جملے بول رہا ہوں. حضور نے فرمایا الستم تعلمون انی اولا بالمومنین من انفسہم، کیا تم یہ بات نہیں جانتے ہو میرے صحابیوں کہ میں مومنوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ پیارا ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا حضور یہ بات کون نہیں جانتا؟ ہم سب جانتے ہیں. اب سننا کہ علی سے کتنا پیار کرنا ہے. خدا کے لیے سننا کہ علی سے کتنا پیار کرنا ہے. اللہ کا نبی فرماتے ہیں الستم تعلمون انی اولا بالمومنین من انفسہم، کیا تم اس بات سے واقف نہیں ہو کہ میں مومنوں کی جانوں سے زیادہ ان سے پیار، مومنوں کی جانوں سے زیادہ انہیں پیارا لگتا ہوں؟
حضور کیوں نہیں؟ ہم گویا سب نے ایکا کر دیا، حضور ہمیں معلوم ہے، ہمارا ایقان ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا وجدان ہے، ہمارا یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ ہمیں ہماری جانوں سے بھائی اب رکنا نہیں ہے، دھیان سے سننا ہے، آپ ہمیں اپنی جانوں سے اخذا بید علی ابن ابی طالب، آپ کر لے جا فاخذا بید علی، پہلے کیا سوال کیا؟ میں تمہیں تمہاری جانوں سے زیادہ پیارا نہیں لگتا؟ حضور آپ لگتے ہیں۔ پھر حضرت علی کا میرے نبی نے پکڑا ہاتھ پکڑ کے فرمایا اللہم من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، اللہم والے من والا ہو وعاد من عادا ہو۔ اور ایک اور روایت میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا من کنت ولیہ فعلی ولیہ۔ اب معنی کیا لگا کہ رسول اللہ صحابہ کو بلا کر پہلے ان کا معیار محبت اپنا پیار چیک کرنا چاہتے ہیں اور دوسرے میں کتنا پیارا ہوں، جان سے زیادہ پیارا۔ پھر علی کا ہاتھ پکڑ کے فرماتے ہیں جسے میں جان سے زیادہ پیارا ہوں اسے علی بھی جان سے زیادہ پیارا ہے۔ آج اگر کہہ دو مجھے علی سب سے زیادہ پیارا ہے تو کہتے ہیں یہ مولوی شیعہ ہو گیا ہے۔ اور کیا کہو گے کہ جب صحابہ کو میرا نبی سکھا رہا ہے کہ محمد کے بعد تمہیں علی سب سے زیادہ پیارا ہو۔ سبحان اللہ۔ اگلا جملہ بول رہا ہوں آل محبت اس کو سمجھیں گے۔ یہ تو ہے نا میں نے لفظ بولا نبی کے بعد تمہیں علی سب سے زیادہ، ایک اور جملہ بول رہا ہوں جو حدیث ہے، کہا نہیں یہ بات نہیں ہے بلکہ نبی کی طرح تمہیں علی سب سے زیادہ پیارا ہونا چاہیے۔ اور نبی کی طرح تمہیں علی سب سے زیادہ پیارا ہونا چاہیے۔ پریشان ہو گئے وہ سارے، تو مسئلہ حل کر دیا گولڑے والے بابے نے۔ او فاتح کا دیا حضور قبلہ پیر مہر علی شاہ گولڑوی، آپ نے یہ مسئلہ حل کیا کہ یہ کیوں کہہ دیا ہے کہ علی کا پیار نبی کے پیار کی طرح ہونا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں فصلی اللہ، کیا شان ہے لا مثلوں کا فدارین پیا، تن من دھن سب تجھ پرواروں، او یا رسول اللہ تن من دھن سب تجھ پرواروں، او واردیوں کو پیا۔ ایک باری پھر ذرا میرے نال مل کے پڑھو گے تے مزہ آنے والا ہے۔ تن من دھن سب تجھ پرواروں، اوے واردیوں کو پیا، صلی اللہ کیا شان ہے لا مثلوں کا فدارین پیا، حب نبی مہر علی، اور کیا علی سا پیار نبی کے پیار کی طرح کرنا چاہیے۔ میرے گھوڑے والے بابا جواب دیتے ہیں کہ حب نبی مہر علی، مہر علی ہے حب نبی، لہموں کا لہمی، جسموں کا جسم۔ جنہیں سمجھ آ گئی انہیں آ گئی، جنہیں نہیں آئی انہیں سمجھاتا ہوں۔ میرے نبی نے ایک دن حضرت علی سے فرمایا تھا او علی تو میرے میں میرا خون میں تیرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون ہے، تو لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی، فرق نہیں باپ پیا۔ علی نبی کے پیار میں کوئی فرق نہیں ہے، نبی کا پیار علی کا پیار، علی کا پیار نبی کا پیار ہے۔ اب مانا یہ سمجھ آیا اللہ کا نبی یہ چاہتے ہیں کہ امت علی سے کتنا پیار کرے، جانوں سے بھی بڑھ کر پیار کرے۔ بھائی بات ختم ہو گئی۔ جب جان سے بڑھ کر ہم نے پیار کرنے تو وہاں قانون ضابطے، وہ کسی نے کہا تھا یہ تیری بریکٹیں، یہ تیرے نکتے، یہ تیرے نہیں سمجھ آئی۔
اور بریکٹ میں لکھتے ہیں نا کوئی نقطوں کے بین النقاط لکھتے ہیں، کوئی کاما، کوئی واہ واہ، کوئی کیا انہیں کیا کہا؟ اس نے کہا تیری بریکٹیں، تیرے نقطے، یہ تیرے کامے، یہ سب ہیں میری محبت سے ورا ورا. یہ ادھر ادھر کی بات ہے. جب پیار ہو جائے یہ بریکٹیں ختم ہو جاتی ہیں. کچھ سمجھ رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں رہے، یا پھر میں سمجھ رہا ہوں کہ سمجھ نہیں رہے، یا پھر آپ یہ رویہ اختیار کر رہے ہیں کہ میں سمجھوں کہ آپ سمجھ نہیں رہے. کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہے نا بھائی. تو اس لیے ذرا آئیے میرے جملے کی طرف توجہ کیجیے. اب آخری 1 2 3 چیزیں بیان کر کے اجازت چاہتا ہوں. میں بہت سارا وقت آپ کا لے لوں، وغیرہ حنیف قریشی بولتا ہو، مولا علی کا موضوع ہو، پھر ہمیں کون روکے؟ دلائل کی کمی کدھر سے ہو؟ کیونکہ علی جب ہم بولیں گے تو علی کی عین علم لائے گی، علی کی لام لقائے رب لے کر آئے گی، اور علی کی یا یقین کے اوپر گفتگو کروائے گی. جب ہم علم میں جائیں گے تو پھر ہمیں علم نظر آئے گا، کہیں علم لدنی نظر آئے گا، کہیں علم اقتصابی نظر آئے گا، کبھی علم ابابی نظر آئے گا، کہیں علم جبروتی نظر آئے گا، کہیں علم لاسوتی نظر آئے گا، کہیں علم ناسوتی نظر آئے گا. سبحان اللہ. اور اگر ہم علم کسبی کی طرف جائیں گے اور اگر ہم علم دیکھیں گے، پھر علم مفید و علم غیر مفید نظر آئے گا. پھر علم مفید میں جائیں گے تو پھر علم مفید کے اندر ہمیں کچھ علم دینی اور علم دنیاوی کئی آئیں گے. پھر علم دین کو دیکھیں گے تو پھر ہمیں علم قرآن کرتے 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 بات قرآن پہ آئے گی. جب ہم قرآن کو کھولیں گے پھر ہم پوچھیں گے امام راضی سے، تو بتا علی کتنا بڑا عالم ہے؟ تو پھر امام راضی آگے لکھ کے کہے گا، ہاں چپ کر میرے لیے اتجا نہیں بولو گی، مفہوم بیان کر رہا ہوں، چپ کر میرے لیے اتجا نہیں بولو گی. پھر ادھر راضی اتنا لکھ کے اپنی جان چھڑائے گا، وہ کہے گا میں راضی ہو کر تمہیں بتاتا ہوں کہ پوری کائنات کے علوم تورات زبور اور انجیل میں آ گئے، تورات زبور اور انجیل کے علم قرآن مجید میں آ گئے، قرآن مجید کے علوم سارے اس کی سورہ بقرہ کے آخر میں آ گئے، سورہ بقرہ کے سارے علوم اس کی سورہ حمد میں آ گئے، سورہ حمد کے سارے علوم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آ گئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سارے علوم اس کی با میں آ گئے. اور مولا علی نے فرمایا وہ با کے نیچے نقطہ علی ہے. مان ذرا بات کو سمجھیے گا. علی کی شہنشاہی ہے، توجہ سے علی سنیے گا. اس میں الہی ہے، ہر ایک میزان میں تولا، زباں کے ساتھ دل بولا، علی بولا، علی بولا، علی بولا. جزاک اللہ. میرا مزاج نہیں ہے یہ، چھوڑ دیا پہلے، معاف کر دیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں آپ. جزاک اللہ خیر. آپ توجہ سے میری طرف آپ نے توجہ سے سننا ہے. علی کیا ہے بولیے؟ با کا نقطہ، آنن نقطہ تو یہ تحت بائے بسم اللہ. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ میں اس لیے نہیں، کیونکہ بہت سارے حضرات وہ شعر سنتے ہیں، کوئی کسی رافضی کو ہوتا ہے، کوئی کس کو ہوتا ہے. جب ہماری مجلس میں ہمارے سامنے پڑھا جائے، اگر وہ مفہوم کے مطابق، شان علی کے مطابق نہ ہوا، تو اگر ہم چپ کر گئے پھر رگڑ دیا پھر رگڑا. اس لیے ہم بولنا ہی نہیں دیتے، کیونکہ میرے نبی پاک نے حضرت علی سے فرمایا تھا، اے پیارے علی، تیرے بارے میں 2 قسم کے لوگ ہلاک اور تباہ ہو جائیں گے. عرض کی آقا کون؟ فرمایا ایک وہ جو تجھے، توجہ ہے، ایک وہ جو تجھے اتنا مقام دیں گے کہ جتنا تیرا ہے نہیں، اور دوسرے وہ جو تیرا وہ مقام جو تیرا ہے وہ گھٹائیں گے. یہ دونوں ہلاک ہوں گے. اسی طرح تو اب مولا علی اللہ کے بندے ہیں، رسول اللہ کے ویر ہیں، نبی کی امتی ہیں، نبی نہیں ہیں، نہ نبیوں سے افضل ہیں. یہ بڑا عجیب و غریب منطق مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آئی ہے کہ جب علی نبی، پوچھو کہ علی نبی ہے؟ نہیں نبی نہیں ہے. اچھا نبیوں سے افضل ہے؟ جی. یار یہ کنسپٹ مجھے سمجھ نہیں آیا ہے کہ علی نبی نہیں ہے تو نبیوں کے برابر یا نبیوں سے افضل کیسے؟ تو جو نبی نہیں ہے، اور اس پہ تو ظاہر ہے جو بندہ حضرت علی کے لیے نبوت کو مانے، اس سے بڑا، سمجھ رہے میں لفظ بھی نہیں بولتا، وہ کوئی نہیں ہے. بلکہ حدیث عرض کر دوں تاکہ بعد میں آپ کو میں بھول نہ جاؤں. میرے نبی پاک نے، یہ ساتھ جو ترازو والی کمپنی ہے وہ بھی ذرا ہوشیار. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، میں نے آج تک اللہ سے جو کچھ اپنے لیے مانگے وہ کچھ میں نے تیرے لیے مانگے، اور میری دعا کو کبھی اللہ نے رد نہیں کیا.
بھائی صاحب اتنے ہی بیٹھے ہو کیا ذرا سوچو حضور کی کہہ رہے ہیں جو کچھ میں اللہ دے کولوں اپنے واسطے منگے علی میں اوہی کچھ تیرے واسطے واہ 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 تے میں جو کچھ منگے مینوں نہ رب نے نہیں کیتی پر ایک گل دی رب نے پابندی لا دیتی رب نے فرمایا محبوبہ علی واسطے سب کچھ منگی پر نبوت نہ منگی کیونکہ تو آخری نبی ہے تیرے تو بعد کوئی نبی نہیں بھائی کنفرم ہے کہ علی نبی نہیں ہے اس لیے کوئی عقل کو بھی تھوڑا ہاتھ لگایا کرو عقل کو بھی تھوڑا کیا کرو ہمارے بہت سارے جذباتی مولائی جو ہے نا وہ لایانی قسم کے استدلالوں کو بھی سمجھتے ہیں ٹی وی پہ ایک سکالر نے لایانی استدلال کے وہ کہنے لگا آپ بھی تو قریشی صاحب کہتے ہیں کہ علی نبی کی جان ہے بالکل ہے آؤ حدیث سن لو اور بھائی توجہ ہے بالکل علی نبی کی جان ہے کیونکہ حضرت علی کو حضور نے اپنی جان کہا ہے تو کہنے لگا جی پھر بتائیں ایک طرف نبی کی جان اور دوسری طرف جناب انبیاء ہوں تو پھر کیا یہ افضل نہیں ہو گئے اے سادے یہاں کسی کو دل کہنا کسی کو جگر کہنا کسی کو جان کہنا اس کی شدید محبت کے اوپر دلالت کرتا ہے بے شک بے شک اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ عین جان ہو جاتا ہے مثلا میں کہتا ہوں یار میرا جگر توجہ ہے ادھر بھائی کوئی بات نہیں سمجھاتا ہوں میں اگر کسی کو کہتا ہوں کہ میرا جگر تو بتاؤ کہ اگر جگر میں درد ہو جائے میرے تو ڈاکٹر آ کر کہ جی ذرا دوائی کھانی ہے یہ دوائی دینی ہے جگر کا علاج کرنا ہے تو وہ بندے کو پکڑ کے شروع ہو جائے گا کہ وہ میرے جگر کا علاج کرے گا تو آگے نہیں یہ مفتی صاحب کا جگر ہے وہ بندے یہ عقل کو ہاتھ ماریے استعارہ ہوتا ہے یہ تشبیہ دی جاتی ہے کہ جیسے جگر کے ساتھ بندہ محبت کرتا ہے نا ایویں اس بندے سے محبت کرتا ہے جس طرح اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر میری آنکھ ہے آئے آئے عمر میرے کان نے مولا علی واسطے کی فرمایا اے انجے جی میں میرا سر ہے تو مجھے ایک دن ایک کہنے لگا یہ کیا تشبیہ ہوئی کہ ابو بکر آنکھ کی طرح ہے عمر کان کی طرح ہے اور علی سر کی طرح میں کہا تیرے جہاں سر پھریاں نو حضور سمجھا دیتا ہے کہ جدوں تک سر نہ ہوئے نہ آنکھ تک سکتی ہے نہ کان سن سکتا ہے یار مزہ نہیں آیا یار یہ بات کو سمجھے ذرا تو میں بات سنا رہا تھا اب بہت بڑا استدلال کرنے لگا ہوں اگلا دن میرے ٹیلی ویژن پہ میرے پروگرام ہے اس پہ میں نے جواب دیا میں نے کہا یار یہ اس طرح کے لایانی استدلال مت کرو کیونکہ اگر حضور کی عین جان آپ کہتے ہو کہ حضرت علی اگر حضور کی عین جان ہے تو پھر حضور ہیں تو اگر علی بھی حضور کی عین جان ہے تو پھر کیا کوئی اپنی بیٹی سے شادی کر سکتا ہے تو پھر مولا علی نے حضرت فاطمہ سے شادی کیوں کی اسی طرح یہ جو کہتے ہیں نا علی نفس رسول ہے تو علی اگر نفس رسول ہے تو وہ اس معنی میں ہے کہ جیسے جان بندے کو پیاری ہوتی ہے ویسے علی پیار ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو نفس رسول کے سارے احکام ہیں وہ مولا علی پہ آپ لگائیں وگرنہ نفس رسول یعنی حضور ہو جائیں اگر علی تو پھر حضور کو ختم نبوت لازم ہے تو حضرت علی کے لیے بھی نبوت ثابت ہو گئی پھر حضور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ حضور اپنی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتے تو علی نے حضرت فاطمہ سے کیا کی اور نہیں گل سمجھے ہو شادی کی تو پتہ چلا پھر وہ نفس رسول تو اس معنی میں نہ ہوا کہ جو حکم ان کا وہ حکم ان کا بلکہ یہ تشبیہ ہوتی ہے اور مشبہ اور مشبہ بھی میں کل الوجوہ مناسبت نہیں ہوتی میں ذرا شارٹ بھی سمجھاؤں تو وہ یوں کہ اگر آپ کسی کو کہتے ہیں میرا یار میرا چاند ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں واقعی چاند ہے یعنی وہ چاند کی ایک شبہ اس کے اندر پائی ایک بندہ کہتا ہے میرا یار بڑا شیر ہے تو اب شیر کا یہ مطلب نہیں اس کی دم بھی ہے اس کے پنجے بھی ہیں اس کے لیے جناب اس کے بال بھی ہیں اس کا جناب وہ حرام خور بھی ہے مرغیاں بھی کھاتا ہے نہیں بلکہ شیر کی ایک وصف اس کے اندر ہے اور شیر کے اندر وصف کون سی ہے دلیری تو یہ دلیری اس کے اندر پائی گئی ہے اسی طرح فرمایا علی میری جان ہے یعنی جس طرح بندے کو جان پیاری ہوتی ہے مجھے علی اس طرح پیارا ہے سبحان اللہ کی آواز نہیں ہے یار جیسے مجھے جان پیاری ہے ویسے مجھے علی پیارا ہے تو بہرحال میں بات دور چلی گئی بات ہم نے جتنی مرضی ہم ساری رات لگے رہیں ذکر علی کبھی ختم تو بات صحابہ کرام پہ میں ختم کرتا ہوں بات ختم بات آخری آج کی رات کا آخری جو میری حدیث ہے یہ سمجھا دوں شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں ذرا سنو
کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ بادشاہ اپنے بیٹے کو اس پہ ڈانٹ دے یا تھپڑ مار دے، تو وزیر مشیر ترلے جڑے عام لوگ ہوتے خود ہی سمجھ جاتے ہیں کہ مسئلہ کتنا سخت ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ اور بعض اوقات اگر بادشاہ یہ طریقہ اختیار کرے کہ وہ سارے درباریوں کے سامنے اپنے سب سے بڑے یعنی وزیر اعظم کو کسی مسئلے پہ ڈانٹے، یعنی کسی چیز کے اس کے اوپر اسٹرک کر دے، توجہ ذرا رکھنا ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بادشاہ اگر وزیر اعظم کو نہیں چھوڑ رہا تو پھر ترلیاں دی تو کوئی، بھائی دھیان میری طرف رکھنا ہے، ذرا یہ بچوں کو خاموش کروا دیں پلیز، اب دھیان میری طرف رکھنا ہے بھائیو، یہ حدیث سن لو، اس کو اپنے بچوں کو سناؤ، اپنے ساتھیوں کو سناؤ، اور پھر ان سے کہو کہ علی کوئی چھوٹی ذات نہیں، میرا سونا نبی میرے آقا نے ایک دن حضرت مولا علی کو ایک سریے کے اندر، ایک جنگی مہم کے اندر روانہ کیا، جنگی مہم، سالار لشکر حضرت علی ہیں، جنگ ہوئی، مسلمان لشکر کو فتح ملی، حضرت علی نے مال غنیمت تقسیم کیا، اس مال غنیمت کے تقسیم کرنے میں 4 صحابہ کو ڈاؤٹ ہو گیا، کہنے لگے علی نے یہ فیصلہ ٹھیک نہیں کیا، علی نے یہ فیصلہ ٹھیک نہیں کیا۔ اور بھائی صاحب یہ ڈاؤٹ کس کو ہوا؟ کسی مولوی کو نہیں، نبی کے صحابیوں کو، اور وہ صحابی جنہیں خود حضور بھیج رہے ہیں حضرت علی کے ساتھ، اور ان صحابہ میں ایک صحابی حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بریدہ فرماتے ہیں میں نے دل ہی دل میں ٹھان لی کہ ہو نہ ہو اس بات کی شکایت جا کر میں حضور کے سامنے کروں۔ تو جب یہ ایک یہ ہو گیا، اور باقی جو 3 صحابہ ہیں، کل 4 صحابہ جنہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں گے، مولا کائنات کی شکایت لگائیں گے کس کے آگے؟ رسول اللہ کے آگے۔ جب یہ واپس آیا، یہ جنگی مہم واپس آئی، لشکر واپس آیا، تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم گھروں میں نہیں گئے، پہلے ہم نے حضور سے ملاقات کی، کیونکہ مزاج ہی ان کا یہ تھا، بیوی بچوں کو بعد میں ملتے تھے، حضور کو پہلے۔ تو حضور نے پوچھا کیسا رہا تمہارا صاحب حضرت علی کے بارے میں، کیسی رہی اس کی قیادت؟ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، حضور علی نے غلط فیصلہ کیا، توجہ ہے، فَأَعْرَضَ، حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا، اس طرف سے آگے ہو کر کھڑا ہوا، حضور علی نے فیصلہ غلط کیا وغیرہ وغیرہ، جو بھی شکایت لگانی تھی وہ لگائی۔ اللہ کے نبی نے پھر چہرہ پھیرا۔ یہ چہرہ کس سے پھیرا جا رہا ہے؟ صحابیوں سے۔ کیوں کہ وہ شکایت لگا رہے ہیں کس کی؟ علی کی۔ کس معاملے میں؟ ایک قضیے، ایک فیصلے کے معاملے میں۔ تو بتائیے کہ کیا علی نبی ہے؟ علی خدا ہے؟ تو نبی علیہ السلام کے صحابہ جب شکایت لگا رہے ہیں، کتنے بندے ہو گئے؟ ہاؤ مچ پلیز بولیں ذرا۔ تو تیسرا کھڑا ہوا، حضور نے چہرہ پھیرا۔ چوتھا کھڑا ہو گیا، اب حضور کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اب حضور نے 3 بار فرمایا ما تريدون من علی، ما تريدون من علی، ما تريدون من علی، علی سے کیا چاہتے ہو تم؟ علی سے کیا چاہتے ہو؟ علی سے کیا چاہتے ہو؟ اب حضور نے فرمایا الست اولی بکم من انفسکم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں تمہیں جانوں سے زیادہ پیارا ہوں؟ حدیث سنا دی ہے نا جی، حضور ہم نے کہا تھا۔ پھر حضور نے فرمایا من کنت ولیہ فعلی ولیہ، میں اس وقت تک پیارا ہو ہی نہیں سکتا جب تک علی پیارا نہ ہو۔ حضور والا یہ اہل سنت، یہ شیعوں کی کتابوں میں نہیں ہے، میں شیعوں کا سکالر نہیں ہوں، میں سنیوں کا سکالر ہوں، اور اللہ کا کرم ہے میں نے تقابل ادیان پڑھا ہوا ہے۔ بڑی بات میں نہیں کرتا، کسی کو کبھی شوق ہو
ہندو مت، بدھ مت، زرتشت، عیسائیت، یہودیت، قادیانیت، جیوز، یہ تمام ازم جتنے بھی ہیں ان پہ میرے سے بات کر لیں. میں کوئی جاہل مولوی نہیں ہوں. میں بڑی گہرائی میں جا کر ڈیپلی میں نے تقابل ادیان میں ریسرچ کی ہے. شیعہ، سنی، وہابی یہ تو کوئی چھوٹی چیزیں. میں نے بین المذاہب الحمدللہ میرا سٹڈی ہے، اور الحمدللہ العظیم میری سینکڑوں کتابیں اللہ کا فضل ہے میرے مطالعے سے گزری ہوئی ہیں. اور میری جو کتابیں میں نے لکھی ہیں آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں میں نے 400-500 کتابوں کے حوالے دیے ہوئے ہیں. تو میں عرض کر رہا ہوں یہ سنیوں کی کتابوں میں. اچھا اب اگلی حدیث سنانے لگا ہوں، آپ کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے گی. یہ روایت ادھر آ گئی. اب حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کنت رجلا من بابا، میں سر جھکا کے بات کرنے والا بندہ تھا. میں نے آیا، میں نے سر جھکا کے اللہ کے رسول کے سامنے شکایت لگائی علی. تو اللہ کے نبی سرور کون و مکان، ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ یا بریدہ اتبغض علی، بریدہ تیرے دل میں علی کا بغض تو نہیں ہے؟ کہتے ہیں میں نے عرض کر دی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ علی کے بارے میں میرا دل صاف نہیں ہے. کس نے؟ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی کے بارے میں. ظاہر ہے یہ ان کے سامنے ایک معاملہ ہوا تھا، یہ تو سچے لوگ تھے، ان کے نظریے میں یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے. ان کے دل میں آ گیا کہ یار یہ تو صحیح نہیں ہوا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بریدہ لا تبغض علی، علی سے بغض نہ رکھنا، کیونکہ من ابغض علی فقد ابغضنی، جس کے دل میں علی کا بغض ہوا اس نے مجھ سے بغض کیا. ومن احب علی فقد احبنی. اب یہ تو ایک روایت آ کے دوسری روایت کی طرف چلیں. حضرت بریدہ فرماتے ہیں میں نے جب شکایت لگائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقام کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. غضبناک انداز سے اللہ کے رسول سرور کون مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے بریدہ کیا میں تجھے جان سے زیادہ پیارا نہیں ہوں؟ وہی آگے پھر حدیث وہی ہے. اب حضرت بریدہ کا چہرہ، حضرت بریدہ نے جب دیکھا کہ حضور کا چہرہ اس شکایت کی وجہ سے اس قدر غضبناک ہوا. حضرات اب نتیجہ نکالا صحابی رسول نے، خدا کا واسطہ میرے یہ جملوں کو اپنے پلے باندھ کے جانا. کیا ہوا بولیے؟ نتیجہ نکالا اس غضب کا جو چہرے پہ غضب کے آثار تھے حضور کے. نتیجہ کس نے نکالا؟ صحابی رسول. ادھر توجہ کرو. عرض کی صحبت آ گئی ابسط یدک حتی ابایعک علی الاسلام جدید. یا رسول اللہ جو میری اور آپ کی دوستی اور یاری ہے اس کا واسطہ ہاتھ آگے کریں دوبارہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو. حضور حاضر ہیں سارے. اب مزاج رسول کو صحابی بہتر سمجھا ہے کہ حضور کے اس غضب سے انہوں نے رزلٹ کیا نکالا کہ اتنا غضب اللہ کے رسول کو علی کی شکایت پہ آیا. فرماتے ہیں فما فارقتہ حتی بایعتہ علی الاسلام جدیدا. میں حضور کو نہیں چھوڑا، میں حضور دا پلہ نہیں چھڑیا، میں پکڑ لیا. میں کہ حضور خدا دی قسم ہے نہیں چھڑنا. جدوں تک ہاتھ اگے نہ کرسو میں دوبارہ کلمہ کہتے ہیں. پھر حضور ہاتھ اگے کیتا، میں کلمہ پڑھیا تو پھر میں بیعت دوبارہ کیتی، پھر میں حضور. حضرات اب سب حاضر ہیں. اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، یہ جو آج کل مولویوں نے بنائے ہوئے صحابہ تو سارے صحابہ ہیں، حضرت علی بھی صحابی ہیں، فلانے بھی صحابی ہیں، اے کی ہو رہے ہیں؟ بھائی صحابی نے صحابی کی شکایت ہی لگائی ہے نا، اور کچھ مسئلہ ہوا ہے تو شکایت لگائیے. اب آگے آؤ، حضور قاضی ہیں کہ نہیں ہیں؟ بولے نا جلدی. حضور حاکم ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو ایک حاکم کی ذمہ داری ہے کہ اس کے پاس کوئی کیس ہے کسی بندے کے خلاف تو وہ اگلے بندے کو بلائے اور اس کے سامنے کیس کو رکھے. دو گواہ کسی جھوٹے مسئلے پر بھی کسی کے خلاف گواہی دے دیں، قاضی کی ڈیوٹی ہے کہ وہ فیصلہ کرے. رسول اللہ نے مدعا علیہ علی کو بلایا ہی کیوں نہیں؟ کیس ہوا حضرت علی کے بارے میں. اللہ کے رسول کو چاہیے تھا کہ رسول خدا حضرت علی کو بلاتے،
اور بلا کر پوچھتے ہاں بھائی تو صفائی میں کچھ کہے. بھائی تیرے خلاف 4 لوگ شکایت کر رہے ہیں, گواہی دے رہے ہیں, چل بول کیا کہتا ہے. حضور بلائی کوئی نہیں. الٹا حضور نے شکایت لگانے والوں کو اتنا سختی کے ساتھ جواب دیا کہ ان کو اپنے لالے پڑ گئے کہ یار یہ کیا ہو گیا. توجہ ہے. وجہ کیا ہے؟ آئے ہائے وجہ ویسے کسی کتاب میں نے نہیں پڑھی, پر میرے اپنے دل میں یہ وجہ آئی ہے. اس کی وجہ مجھے یہ محسوس ہوتی ہے, اصل وجہ یہ تھی کہ حضور تو تب بلاتے کہ جب علی کا حق ظاہر نہ ہوتا. یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ علی کو حق ثابت نہیں کرنا بلکہ علی سے حق نے ثابت ہونا. رکیے میں ایک دو حضرات بڑے متفکر ہیں کہ یہ قریشی صاحب نے کیا کہہ دیا, میں سمجھاتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا الحق کو حیث دارا علی, ویسے دنیا حق کے پیچھے چلتی ہے, حق ادھر چلتا ہے جدھر علی. تو اب حضور گواہی تو تب لیتے یا کیس تو تب چلاتے کہ حضور کو کوئی شک ہوتا کہ شاید علی سے کوئی غلطی ہوئی ہو. تو جب علی کے بارے میں اللہ نے نبی کو بتایا ہوا ہے کہ علی غلطی کرتا ہی نہیں ہے, لفظ بولوں اور آہستہ نہیں بولنا, اس کا جواب صحیح دینا ہے, علی خطا کرتا ہی نہیں. علی خطا کرتا ہی نہیں ہے. علی کسی مسئلے پہ بھی خطا نہیں کرتا, اور جب علی خطا نہیں کرتا تو رسول کے جگر کا ٹکڑا فاطمہ کیسے خطا کرتا؟ ہاں سمجھے آپ. خطائی لوگوں کے ساتھ مت چلیں. یہ نیا ایک فرقہ جب پیدا ہو گئے, خطائیں ڈھونڈ رہا ہے, کبھی نبیوں کی, کبھی ولیوں کی, کبھی کس کی, کبھی فاطمہ زہرا کی, کبھی مولا علی کی. اور یاد رکھیں فقیر کا وہ جملہ اللہ نے اس کو, میں سمجھتا ہوں کہ شاید اور کچھ نہ ہوا, میری بخشش کے لیے یہ میرا جملہ ہی کافی ہے کہ میرے منہ سے نکل گیا تھا کہ جس راستے پہ فاطمہ ہو خطا اس راستے پہ نہیں چلتی, اور جس راستے پہ خطا ہو وہ اس راستے پہ فاطمہ نہیں چلتی. خطا سید زہرا کی گلی کو دیکھ کے رستہ پلٹ میرے رسول کا سارا گھرانہ پاک ہے, میرے نبی کی بیٹی پاک ہے, میرے نبی کے نواسے پاک ہے, میرے نبی کی بیویاں, میرے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارے کا سارا گھرانہ اونچا بولو, سارا گھرانہ. کیوں؟ کیونکہ یہ گھرانہ ورا الورا ہے, یہ گھرانہ ورا الورا ہے. اچھا یہ گھرانہ ورا الورا ہے, اس میں حسنین اور فاطمہ ہے, اس گھرانے میں مشکل کشا ہے. اسی لیے تو پھر امام اہل سنت کے بھائی انہوں نے یہ لکھ دیا ہے کہ باغ جنت کے ہیں بہر مدا خانی شاہی برادران, اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ کی مولا علی کے ساتھ لازوال محبتوں کا یہ رنگ ہے. اللہ تعالیٰ دعا کریں کہ قیامت والے دن, ویسے تو حضور کا بڑا پکا وعدہ ہے. حضور نے فرمایا من حبنی وعزین و باؤما و 5 ذکر کیتے جس نے میرے نال اینا دو نکیاں نال اینا دی امی تے ابے نال پیار کیتا تکانا معیا فی درجتی یوم القیامہ, قیامت والے دن میرے نال میرے والے درجے میں جنت میں. توجہ ہے, ادھر ایک دن کوئی مولوی میرے لگے رہے, اوے تو جنت میں آگیا پتر جی اسی تانوں اتھے لبنا ہی کوئی نہ ہے کیڑی گل ہوئی. میں آگیا اسی تے حضور نال ہونے ہیں, حضور باغ جنت کے بھرے مداں خانے اہل بیت تم
کو میدان نارگا اے دشمنان اہل بیت بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. اور سنیے بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان قدر والے. جانتے ہیں قدر و شان آپ سے کوئی پوچھے گا جناب فلاں شاہ جی دے ہاتھ چومے گئے جناب انہاں دی داڑھی کوئی نہیں سی. وہاں جو قبر قیامت میں کام آئے گا نا وہ یہی چیزیں حضور کی آل کا ادب اور محبت کام ہے. اولیاء کا جو انداز محبت و تعلیم ہے تربیت ہے. اب آخری یہ چیز یہ میسج ہے نا حضور پاک نے فرمایا جس نے بنو عبد المطلب کے ساتھ میں سے کسی نے اس کے ساتھ زیادتی کی اور اس نے میری وجہ سے اس کو معاف کر دیا. اب بنو عبد المطلب میں سے کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی اور اس نے حضور فرماتے ہیں میری وجہ سے یعنی یہ سمجھ کے یار حضور کا خاندان ہے اس نے معاف کر دیا. فرمایا میں باقیوں کو بدلہ بعد میں دوں گا اسے بدلہ پہلے. تو کچھ گلاں ساریاں تھئی نہیں مکانیاں چاہیے کچھ حضور راستے بھی چھاڑتا ہے کچھ ادھر کے لیے بھی چھوڑ دو کہ یار چلو اس کا فیصلہ ہم جو ہے نا وہ ادھر سے کروائیں گے حضور سے اس کا ہم لیں گے. ارب پتی ماں ہو نا ارب پتی ماں اس کے سامنے اس کے بچے کو 100 روپے کی چاکلیٹ دے دو نا اور ایسے ایسے کرتے نا ورنہ کیسے ہو خدا دی قسمیں وہ ماں جڑی ہے نا دل تو خوش ہو جاتی حالانکہ اس کو 100 روپے کی چاکلیٹ ارب پتی ماں کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے پر وہ خوش ہو جاتی ہے میرے لال والے نے لاڈ کیتا ہے. خدا دی قسم او کائنات دی مالکہ نے سیدہ زہرا پاک یہ ساری کائنات انہوں نے میں کہتا ہوں اللہ کی پیاری بندی ہے اور محبوبہ ہے اللہ تعالیٰ ان سے پیار کرتا ہے. یہ ساری کائنات ان کے قبضے میں پر ہے سیدہ دا ادب کرو نا تو میرا دل میرا یقین آنا ہے کہ سیدہ پاک خوش ہو جائیں گے میرے بچے نا پیار کر رہے میرے بچوں کا ادب کر رہا ہے. یار سوچو ذرا ایک ماں کے سامنے ان کے بچوں کا ادب کریں گے تو آپ کو کیا وہ سیدہ پاک خوش نہیں ہوگی. ہمارے پاس یہی سودا ہے ہم یہی بیچیں گے جس دکان پہ جائیں گے جس جگہ جائیں گے بازار میں اس میں یہی ہمارے پاس سودا ہے. ہم حضور کی محبت حضور کی آل کی محبت یہی پیغام ہمارے پاس ہے. زندہ رہیں گے تو بولتے رہیں گے مر گئے بڑی بات نہیں ہے آج علی کے نام پہ جمع ہے انشاءاللہ آسا ملنگا اتھے بھی یہی محفلیں سجائیں ہوں. میں بڑی بات نہیں کرتا ہوں خدا دی قسمیں ایڈے کئی چیزاں دلو ہو کے تن کہہ رہے ہیں ایتھے بھی اسی یہ کر رہے ہیں نا انشاءاللہ ساڑیاں ڈیوٹیاں اتھے بھی لگ رہی ہیں کہ اے جڑے آئے بیٹھے ملنگن انیاں روحاں نو خوش کرو ایتھے بھی علی علی شروع کرو ایتھے بھی حضور دا ذکر حضور دے بچیاں دا ذکر حضور کی نعتاں پڑھو. دعا کرو اللہ ہمارے اس یقین کو سلامت رکھے اللہ ہمارے اس یقین کو کامل رکھے اللہ ہمیں